आप डिवाइस कनेक्ट कर लें सर। ओके, बहुत शुक्रिया, अब हो गई है जी। अच्छा, ये रहा नीचे लिंक, जिसको नहीं पता फेसबुक के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के लाइव चैट में, इस वाले चैनल के भी लाइव चैट के अंदर जाएं, ये लिखा हुआ है क्लिक हियर टू जॉइन द कॉल, इस पे क्लिक करें, सिंपली अपना नाम वगैरह लिखें, छोटा सा फॉर्म है उसको फिल करें और आ जाएं स्टूडियो के अंदर। कैमरा चाहे ऑन रख लें चाहे बंद रख लें। जब आप आ जाएंगे फिर ये है कि जिस तरतीब से आप आएंगे उसी तरह से आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको ले लूंगा कॉल पे। बाज़-औक़ात बात कुछ जरूरी होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे निकल जाती है तो वो करना पड़ता है, तो उसके लिए पेशेंस रखा करें थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ अभी जो कॉलर जिस तरतीब से हम चलेंगे। इस्लामुल्लाह साहब हैं, अगेन वो उनके रूहानी उस्तरों के साथ। नूरुद्दीन अहमद साहब हैं, बुजुर्गवार, हमारे भाई द यंग मैन हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब, काशिफ साहब और मोहम्मद सिद्दीक साहब वंस अगेन आज हमारे साथ हैं। इसी तरतीब से मैं लूंगा, आप सब ने मौजूद रहना है। बाकी जो दोस्त आएंगे फिर इनके बाद में ऐड आपको करता जाऊंगा साथ साथ। जब कॉल हो जाए उसके बाद काइंडली लीव कर जाया करें और सभी दोस्त कोशिश किया करें कि हम अपनी बात को, अच्छा मैं ये देखें एक सिर्फ 1 मिनट में लूंगा। कल भी किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि फारूक साहब आप मुसलमानों के ऊपर तो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर देते हैं, अहमदी आते हैं उनको थोड़ी सी आप रिलैक्सेशन दे देते हैं। देखें देखिए मेरे आप भाई हैं, मैं आपको हक से भी कह सकता हूँ, राइट, वो इंसानियत के नाते वो भी भाई हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा हक से कह सकता हूँ। अब वो तो हमें अपना एक समझ रहे हैं पहले ही मुखालिफ ये वो, अब थोड़ा सा कभी कभी उनके साथ करना पड़ता है। आप अगर नहीं मानेंगे ना मेरी बात तो देखें इससे इंप्रेशन और जाएगा। वो नहीं मानते हैं तो अपना इंप्रेशन खुद खराब करें, हमें उससे क्या लेना देना है। तो अब आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल वो रखना है। मैंने भी गुजारिश की है फारूक से कि नहीं थोड़ा सा जज़ाकल्लाह उन्हें सर, दे दें, इंशाल्लाह मतलब तो मैं इसलिए कर दूंगा आज सर, आप कोई मसला नहीं। फारूक की बात को ये ले लें कि वो आपसे खास मतलब अगर उनसे खसूसी कर रहा है तो मेरी भी रिक्वेस्ट उसमें शामिल है। थैंक यू सो या मच। इंशाल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। पहले कॉलर इस्लामुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लामुल्लाह साहब क्या सवाल है आज आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मोहतरम सलाम। शेख साहब, अभी फारूक भाई ने बात की थी 2 ज़र्द चादरों के मुतल्लिक़, ठीक है, मिर्ज़ा साहब के निशानात। अच्छा निशान ये मोज़े को ही लेते हैं, चले निशान ही मान लेते हैं। क्या अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जितने भी मोजज़ात या निशान जो उनकी सदाकत में उतरे हैं उनमें कोई नापाक निशान भी उतरा है? नेवर एवर। इस्लामुल्लाह साहब जज़ाकल्लाह। वैसे देखें ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों मैं समझ रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। जैसे आप मुनासिब समझें तो इसको आप जज़ाकल्लाह, एक्सप्लेन कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों जी का वक्त देने। ऐसी कोई चीज़ नहीं है एहसानुल्लाह साहब, बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कतई राइट। तौर पे ना लफ्ज़ों में ना मटीरियली मादी तौर पे कोई ऐसी चीज़ अंबिया ने कोई ऐसा मोइज़ा या ऐसी बात नहीं की जिसमें नाशाइस्तगी गंदगी या कोई ऐसी चीज़ हो। थैंक यू सो मच। या एग्जैक्टली मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि आपके सवाल का मुझे मतलब समझ में आ गया है। लेकिन ये है कि इसमें एक चीज देखा करें, आपने सवाल इस नीयत से यकीनन किया है, ये उसने जन है हमारा, बिल्कुल आपने इसी नीयत से किया है कि जरा अहमदियों को थोड़ा सा तवज्जो दिलाई दी जाए कि यार आप नबी मान रहे हैं और देखें ये काम है, राइट। लेकिन ये है कि इसमें काइंडली हम सबको बतौर मुसलमान हम ये अपने ऊपर हमें इस चीज को लाजिम कर लें कि नेवर एवर कभी भी कंपैरिजन की तरफ ना जाएं, इवन के ख्याल में भी, और ऐसे जस्ट ना वो कहते हैं ना कि लेट्स सपोज, तो उसके अंदर भी नहीं, नहीं कभी भी तुक ही नहीं बनता किसी तरीके कंपेयर करके पूछने का कि ये है तो ये है अंबिया की तरफ। ये इनकी भी यही आदत है, ये अंबिया की तरफ भाग पड़ते हैं। तो इस चीज का वो हम सब इंशाल्लाह इसको करेंगे। नेक्स्ट कॉलर नूरुद्दीन अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नूरुद्दीन साहब। वालेकुम सलाम फारूक साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। शेख साहब, आज जिस सिलसिले में आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है मुझे, वो ये है कि एक 73वां फ़िरक़ा और सर्टिफाइड मुनाफ़िक़त, ये है मेरा उन्वान। कादियानी हजरात का दावा है कि वो 73वां फ़िरक़ा है और वो जन्नत के मुस्तहिक़ है। वो बेशक अपनी खुशफहमी में मुब्तला रहे हैं। उनकी जो मजमूई तादाद इस वक्त है वो मेरे हिसाब से तकरीबन 20 लाख के करीब है वो पूरी दुनिया में जी। और उनके वसीयत याफ्ता हजरात की तादाद तकरीबन 2 लाख है। अभी हुई तो नहीं है, अभी पूरी हुई नहीं है, 2 कम है। हाँ जी। हाँ, इसका मतलब यह है कि 90% वो हजरात हैं जिन्होंने वसीयत नहीं की है। जी। मिर्जा
مرزا غلام احمد صاحب کی شریعت کے مطابق بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی وصیت نہ کرنے والا منافق ہے، اور یہ مرزا صاحب اپنی کتاب رسالہ وصیت کے صفحہ 39 پر، روحانی خزائن کے جلد 20 صفحہ 327 پر ان کی یہ تحریر موجود ہے۔ اور مرزا صاحب کے فرزند ارجمند مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی جی وہ اپنے والد کے اس شرعی احکام کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ وہ اپنی کتاب منہاج الطالبین کے صفحہ 16 پر اسے تحریر کرتے ہیں، جو انوار العلوم کی جلد 9 کا صفحہ 166 ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 73واں فرقہ جس کے 90% لوگ سرٹیفائیڈ منافق ہیں، ان کے اپنے نبی کے، ان کے اپنے مہدی، ان کے اپنے مسیح موعود کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا نبی ان کو کہہ رہا ہے، تو وہ فرقہ پھر جنت کا مستحق کیسے ہوا؟ اب اس سلسلے میں ذرا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قادیانی دوستو ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے کہ جو قبر فروشی کی تجارت کے جال میں پھنس کر اپنی جائیداد وصیت کر دے وہ ٹھہرا مخلص، اور جو غریب وصیت نہ کر پائے وہ ٹھہرا منافق؟ کیا یہی ہے وہ سچا مذہب احمدیت؟ نور الدین صاحب آپ نے میری بات کو جی کر لیں مکمل، میری بات کو شکریہ صاحب جی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہی ہے وہ سچا مذہب احمدیت؟ شیخ صاحب ٹیلی فون سے رابطے ہیں، برائے مہربانی صاحب دستار سے اس بات کی تصدیق کریں گے جنہوں نے وصیت۔ لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، ہیلو جی ہیلو جی بولیے، ہیلو جی فرمائیے۔ شیخ صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سب آپ کے ٹیلی فون سے رابطے ہیں، آپ کیا جو ہے صاحب دستار سے اس بات کی تصدیق کر پائیں گے کہ جنہوں نے وصیت نہیں کی ہے وہ سب حضرات منافق ہیں؟ کیا یہ وہی 73واں فرقہ ہے جس کے 90% لوگ منافق ہیں؟ اور میں اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا کہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ نور الدین صاحب۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا انداز بیان اور آپ کی گفتگو اور آپ کا اس احمدیہ کلٹ کے بارے میں جو علم ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ، آئی ریئلی سلوٹ یو، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں، اگر آپ مطلب میری اس جسارت کو معاف کریں تو میں یہ عرض کروں گا کہ حقائق کی اگر نظر سے جائیں تو 73 فرقہ جو والی بات ہے وہ پتہ نہیں، مطلب 73 جو تھے وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی 73 ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بات لے کے چلنا اور اس طرح سے یہ باتیں کرنا، کیونکہ اگر مطلب اس پہ سیریسلی اگر ایک چیز کو لیا جائے تو یہ 72-73 والی بات ان پہ فٹ بیٹھتی نہیں ہے، نمبر 1۔ اب اس پہ ان کو کوٹ کرنا اور ان کا یہ کہنا، یہ تو کہتے رہیں گے لیکن ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ان کے اپنے نبی کے حوالے سے، ان کے اپنے جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، مسیح موعود، امام مہدی جو ان کے ہیں، فاؤنڈر جو ہیں، انہوں نے جو بات کہی کہ جی وہ اپنا کیا کرائٹیریا مقرر کرتے ہیں کہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ فلاں حرکت کریں گے تو میرے نزدیک وہ ایک مومن یا متقی ٹھہریں گے، اور اگر کچھ ایسا کریں گے تو وہ منافقوں میں سے چلے جائیں گے۔
یا نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک چیز عرض کر دوں کہ تقریباً 2008 کے قریب انہوں نے، جب ان کو ایک 100 سال ہو رہا تھا موصوف غلام قادیانی کی وفات کو، تو جب ان کی خلافت شروع ہوئی ہے تو اس پہ مرزا مسرور نے یہ ان سے اپنی ماننے والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 100 سالہ جو ہے اس کے اوپر کم از کم آدھے جو ہمارے لوگ ہیں، آدھی جماعت مطلب ٹوٹل جو ہے وہ موسی ہو جائے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جن لوگوں نے، جو فاؤنڈر ہیں موصوف غلام قادیانی، ان کی بات نہیں سنی تو وہ اس بیچارے کی کہاں سنتے۔ صرف اس میں جو اضافہ ہوا، آپ یہ کہہ لیں 25 سے 30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار کا اضافہ ہوا۔ عالم یہ ہے، اب یہ دو طرف اشارہ کرتی ہے بات کو۔ جو آپ نے ان کی تعداد بتائی، میں آپ کے ساتھ بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ وہ تعداد اتنی ہے، اس سے زائد نہیں ہے، لیکن جو یہ چیز ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی ان کے منافق ہونے کا، وہ آپ سے یا مجھ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح فرما دیا ہے وہ بات کافی ہے، اور مسلمانوں کے علم میں یہ چیز آنی ضروری ہے، آپ کی یہ بات کہ واقعتاً حقیقتاً یہ منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے نبی کے ساتھ بھی سچے نہیں ہیں، یہ اپنے نبی کے ساتھ بھی ایماندار نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اس کی بات کو پوری کریں۔ جہاں پہ دوسری باتیں پوری کرنے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ بات پوری کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسے شرمندہ کر رہے ہیں؟ کیوں اسے غلط ثابت کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں کریں۔ نور الدین صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ کا آنا اور بات کرنا مجھے بڑی خوشی ہے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ نور الدین صاحب کائنڈلی اسٹوڈیو سے لیو کر جائیے گا، واپس یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیونکہ دیگر جو کالرز ہوتے ہیں پھر ان کے لیے جگہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے، 10 سے زیادہ بندے ایڈ کر نہیں سکتے ہم۔ مولوی حسیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم۔ آج جو ہے نا میں نے اپنا دس از مائی ایکچوئل نیم، دس از ناٹ اے جوک، میرا نام ہے یہ، دس از مائی پراپر نیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دکھانے کے لیے نام پورا لکھا ہے میں نے اپنا کہ آئی کنسیڈر مائی سیلف پارٹ آف زیتون۔ چلیں تو زیتون ٹیم میں بھی مولوی موجود ہے۔ آج آپ نے چلیے آج آپ نے پردہ اٹھا دیا، بڑی نوازش آپ کی، اس لیے میں نے لکھا اپنا نام۔ خواجہ صاحب اب آپ نے کہہ دیا نا مولوی، اب یہ کہیں گے خواجہ صاحب کی ڈگری چیک کراؤ، یہ وکیل ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ بھائی میں تو ذات کا مولوی ہوں۔ ٹھیک جی خواجہ صاحب کیا کہیں گے آج؟ Two very serious and the most serious one I will talk about later. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں زیتون ٹیم کو، اور شیخ صاحب آپ کو اسپیشلی مبارکباد دے رہا ہوں کہ جو یہ مرزا مسرور نے جو اس خطبے کے اندر یہ ٹٹ پونجیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کوئی وہ پن چبھی ہے کہ جو اس کی چیخ نکلی، اس کے لیے مبارکباد۔ اور وہ چیخ جو ہے ادھر سے ہی نکالی گئی۔ اچھا چیز غالباً میں نے ایک مرتبہ عامر حق صاحب سے بھی کہی تھی، فاروق صاحب، میں جو ہوں اکثر میں اسٹیٹسٹیکلی جو ہے کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اب تو نہیں کر رہا، لاک ڈاؤن میں تو میں نے لکھ کے کر رہا تھا، کمپیریزن کر رہا تھا ایم ٹی اے آن لائن ایز کمپیئر ٹو زیتون ایف ایم۔ کس چیز جس وقت یہ اسٹریم چلتی ہے تو نمبر آف یوزرز کتنے لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت میں جائے گی، ایم ٹی اے لائیو، ایم ٹی اے اردو، ان کی انڈیویجول آپ دیکھیں گے جس کو ریٹنگ بولتے ہیں، تو زیتون ایف ایم ماشاءاللہ اس سے اوپر جا رہا ہے۔ وہ قادیانیت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ زیتون ایف ایم کی ویورشپ اس سے اوپر چلی گئی ہے۔ اور شاید یہ میری بات ان کو پتہ چل جائے تو پکڑ کے زبردستی بٹھایا جائے کہ دیکھو وہ الگ کہانی ہے۔ یہ ہوا بھی ہے بہرحال۔ یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جب آپ انالائز کریں گے باقاعدہ تو گراف بنائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا ہو گیا یہ۔ اچھا اینی ویز، جزاک اللہ۔ اس میں خواجہ صاحب اس سے پہلے آپ آگے بڑھے نا، ایک چھوٹی سی میں صرف عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے، چلیں یہ چیز اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک یہ بھی معیار نہیں ہے خواجہ صاحب۔ معیار وہ ہے کہ ایک بندہ بھی دیکھ رہا ہو نا، یہ کوئی اور چیز ہے،
या बिल्कुल ہمارے बिल्कुल मैं نزدیک बात ہمیں कर रहा یہ हूँ. کنسیڈر کرنا ہے کہ جب یہ ویورشپ آ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو ہم ان کو کس طریقے سے پیغام دیں. یہ ماشاءاللہ اصل چیز یہی ہے چیز بالکل بالکل جی سر. اس اسٹائل سے میں سوچتا ہوں. اب اسی جو ہم پیغام دینے لگے ہیں تو اس پہ ایک سوال ہے میرا, اور یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. جی کل ایک صاحب آئے تھے, رضوان صاحب نام تھا ان کا غالباً, انہوں نے ایک سوال ایک کوسچن پٹ اپ کر دیا تھا, پھر وہ بدمزگی بھی ہوئی تھی, لیکن وہ سوال بڑا ویلڈ تھا اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا. میں نے پوچھا تھا, میں نے لکھا ہوا بھی ہے, اور نور الدین صاحب نے تو اس کے اوپر ایک مہر بھی لگا گئے جو میرا سوال ہے اس پہ, جو انہوں نے اور اس کو کلیریفائی کیا, ایک ایکسٹینشن دے کے چلے گئے. رضوان صاحب نے بولا یہ کہ بھائی یہ چندہ جو ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں یہ ہماری فری ول ہوتی ہے, ہماری مرضی, ہم دم چاہتے ہیں نہیں دیں, ٹھیک, اور ہم نہیں دیتے, ہمارے پاس نہیں ہوتے تو جماعت ہم پہ مہربانی کرتی ہے, وہ وہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہم معافی کروا سکتے ہیں, اس کو کم کروا سکتے ہیں, واٹ ایور. جب چندے کی بات ہوتی ہے یہ کمپیئر کرتے ہیں اس جذبہ اثار کو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا, ٹھیک ہے, کہ جس طریقے, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے پلے کر رہا ہے, جو یہ اوور لک کرتے ہیں یا جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں. وہاں فری ویل تھی, یعنی کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو میری مرضی ہے کہ میں دوں یا نہیں دوں, اس کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے یہ, دس از ناٹ زکوٰۃ, دس از دا فائنینشیل اسسٹنٹ ٹو دا مسلم امہ. یہ وہ چیز ہے جو یہ بھی اسی کا نام لے کے کر رہے ہیں. ہوتا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے. نمبر 1 بات یہ کہ آپ کو اجازت لینی پڑ رہی ہے, درست میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ میں نہیں دے سکتا, ارے میرے پیسے ہیں, میری مرضی کہ میں دوں یا نہیں دوں, مجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جماعت سے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا, مجھے اجازت دیا جائے, مجھے معافی دے دی جائے اس سے. نمبر 1 بات, جب یہ, اور اگر نہیں لیتا اجازت تو شیخ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر, اس کے کوئی جماعت میں حقوق کرٹیل کر دیے جاتے ہیں, اس کو مختلف طریقے سے اس کو پینلائز کیا جاتا ہے, اس کو یا اس کے خاندان کو, واٹ ایور, یعنی آپ جی فری نہیں. اگر بات پوری ہوگی تو میں عرض کروں کہ آخری بات, ابھی جو نور الدین صاحب نے بات کی وہ ملا رہا ہوں بات, یہ چندے کی بات, میرا سوال تو چندے سے متعلق ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں تو کلیئر ہے یہ بات جو آپ نے کری تھی, میں چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ آپ تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیں کہ جو احمدی حضرات بیٹھے ہیں ان کو بالکل یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ اپنی زبان میں بولیں گے تو زیادہ بہتر بولیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ, اور نور الدین صاحب نے جو بولی وہ وصیت والی بات اور منافق والی بات, وہ بھی تو پینلٹی ہے, جو نہیں دے گا اس کو پینلٹی لگے گی, اس کو منافق کنسیڈر کیا جائے گا. دس از کاز افیکٹ. تو آپ اس کو تھوڑا سا نا کہ چندے کا پینلٹائز یہ کرتے ہیں. جزاک اللہ, بیٹھے گئے رضوان صاحب, تھینک یو جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا, پہلی چیز تو یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ فری ول کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ فری ول یہ نہیں ہے جو انہوں نے کل بات کی تھی نا کہ جی فری ول ہے, یہ فری ول نہیں ہے. فری ول میں مطلب آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں نہ کریں, اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ ہم مثال کے طور پہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, وہ فری ول دی ہے کہ تم اللہ کو ماننا چاہتے ہو مانو, نہیں ماننا چاہتے نہ مانو, لیکن اس کا بتا دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ سلسلہ یہ ہے کہ تم اگر نہیں ایمان لاتے, تم نہیں مانتے تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے جس کو تم فیس کرو, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آخرت میں ہے ساری کہ تم آؤ. اب یہاں پہ جب ان سے بیعت لی جاتی ہے تو ان کو قطعی طور پہ یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ یہ تمہاری فری ول ہے کہ تم چندہ دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے ہو, اور نہ دو گے تو کیا ہوگا, دو گے تو کیا ہوگا, یہ چیز نہیں. سو اٹس ناٹ اے فری ول. جب آپ پہ قرآن جیسے کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے پہ فرض قرار دی گئی ہیں, فرض کہ روزہ فرض ہے تم پہ, اور اگر یہ رہ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے, یہ جو جہاد ہے یہ فرض ہے تم پہ, اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے. اس طرح یہ چیز جو ہے انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوا. اب
अपने बाद के अंदर इन्होंने ये चीज़ शामिल की, और ये जो आपने कहा कि क्या चीज़ बनती है, क्या इनके कुछ हकूक़ गज़ब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो शख्स चाहे वो इजाज़त ले ले खलीफा से कि मैं नहीं दे सकता, उसे इस्तिस्ना मिल जाए, चाहे वो खुद मतलब नादहिंद हो जाए, वो शख्स किसी इलेक्शन में, किसी ओहदे में जो उनका अंदरूनी तंजीमों का होता है उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, वोट नहीं दे सकता। अगर वो शख्स अपना रिश्ता करवाना चाहता है उसका, तो ये उसका रिश्ता जो है उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे कि पहले अपने वो ड्यूज जो है वो पे करो, उसके बाद ये सिलसिला होगा। फिर उसको सर्टन मजलिसों में शामिल होने दिया जाएगा, सर्टन में नहीं। मिसाल के तौर पे जुमा पढ़ने आता है, नमाज पढ़ने आता है, आ जाओ, लेकिन जहाँ पे कोई इजलास हो रहा होगा, नो, कोई ऐसा है नहीं, इसके अंदर आप नहीं आ सकते। सो ये चीज़ें जो है ये इन पे वारिद होती हैं, ये चीज़ें इन पे लाजम आती हैं। ये आम बात हर अहमदी को, चूँकि ये कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि इनको पता हो, ये सुनते सुनाते बातें इनके इल्म में होती हैं, उससे लेके चलते हैं। अब जब कोई एक चंदा देता चला जा रहा है, या वो उसने नहीं दिया, उसकी अम्मा ने दे दिया, उसकी बीवी ने दे दिया, उसके बाप ने दे दिया, इनको तो पता ही नहीं चलता। जब आप फेस करते हैं फिर आपको पता चलता है कानून क्या है, इसका जुर्म क्या है, इसकी सज़ा क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, फ़वाइद क्या है। जब आप फेस ही नहीं करते किसी चीज़ को, या आप उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, तो आपका इल्म नहीं वो होता। सो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल्स दे डोंट नो। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनको मिर्ज़ा साहब की किताबों का नहीं पता कि उन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ, क्या कुछ नहीं लिखा, इसी तरह इन चीज़ों का भी इन लोगों को इल्म नहीं है। थैंक यू जी। जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सर। खासकर शेख साहब और फारूक भाई, और मैं कल दो मेरे अपने अजीज भाइयों को भूल गया, आमिर हक साहब और आमिर नजीर साहब, उनको भी मेरा सलाम है। जी जी जी, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। सलाम अलैहिस्सलाम। कल ही की तरह आज भी मैं सजेशन दे रहा हूँ, जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो मिर्जा साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, क्यों ना हम ये शियान अली यानी शियाइट्स को एक छोटा किताबचा निकाल के उसमें जो पर्टिकुलर बातें जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मिर्जा साहब ने बोला है, क्यों नहीं वो भी पॉकेट बुक जैसे बना के उनमें भी तकसीम किया जाए। और मेरा ये हसरत है कि शेख साहब, फारूक साहब, आमिर हक साहब, आमिर नजीर, इनके दरमियान हो गया तो अच्छा है। जैसा कि मैं चैट में भी चैट किया हूँ कि अल्लाह आपको 100 नहीं बल्कि 1000 उम्र की दराजी दे, ताकि ये काम जो है आपके रूबरू हो के आपका कलीजा ठंडा हो जाए। अल्लाह ताला इसका अजर अजीम अता फरमाए आप सब लोगों को। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात से बड़ा ये होता है, जैसा शेख साहब फरमाते हैं, इस कल्ट से निकलना बहुत मुश्किल लगता है, या बीवी छीन जाती है या बच्चे, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत की है तो ये इनके लिए एक राह रास्त है, आपके नक्शे ख़त्म पर चलना, ताकि जो है दुनिया की ज़िंदगी तो मुख्तसर है, इसके लिए अपनी आखिरत बर्बाद करना ये उन लोगों पर मुनहसर है। खैर, हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। आखिर में आप सबको मेरा अज़मत का सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिद्दीक साहब। वबरकातुहू। सिद्दीक साहब, जज़ाकल्लाह, नवाजिश दिल की गहराइयों से सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। मोहम्मद वकास, उसके बाद रहीम, उसके बाद माहर बेग एडवोकेट साहब, उसके बाद जुबैर नबी एडवोकेट साहब। ये तरतीब होगी आगे कॉलर्स की। और भी किसी ने कॉल पे आना हो, लिंक वंस अगेन नीचे दे दिया गया है चैट के अंदर या फेसबुक कमेंट्स के अंदर, वहां से आप आ सकते हैं। मोहम्मद वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या सवाल आपका? प्यारे भाई मोहम्मद वकास, अपना माइक ऑन कीजिए। मोहम्मद वकास साहब, अपना माइक काइंडली ऑन कीजिए। जज़ाकल्लाह सर, अगर आप कर लेंगे ऑन तो आखिर में आपकी बारी अब आ जाएगी। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहीम भाई। वालेकुम सलाम जी, मेरा ताल्लुक भी जमात अहमदिया से है। जी प्यारे भाई, जरा आवाज अपनी ऊंची कर लें, या अपनी नजदीक आ आवाज जाए? थोड़ा सा कर लें, सही नहीं आ रही है।
वॉल्यूम जरा ऊंचा जी, कर लें। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है? जी चलें अब चलें। थैंक यू जी। जी, मैंने कहना है जो आप शेख साहब कह रहे थे कि चंदे के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उनमें कोई भी गलत बात नहीं है कि जो चंदा मतने माँ नहीं देता वो इनके मतलब कि वोट वगैरह नहीं दे सकता, शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। कल भाई शायद उसको पता नहीं था। तो और दूसरी बात यह है कि चंदा जो नहीं देना चाहता या चंदे के हवाले से कि चंदा देना उसके लिए नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, नहीं देना चाहता, वो भी बात बिल्कुल शेख साहब की ठीक थी कि वो पहले खलीफा को खत लिखेगा। खत में अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम इतने दे दो या इतने कम कर लो, इतना दे लो या अपनी तुम वसीयत कैंसिल करवा दो, वो उनकी मर्जी के मुताबिक होगा, ये आपकी मर्जी नहीं है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं कर सकते आप। तो अगर वो करते हैं हाँ भी इतने कर लो, ठीक है, वो फिर उनकी मर्जी है, आप नहीं कुछ इसमें अपना हिस्सा अपना कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात थी इनकी। और दूसरी बात है कि जो तीसरी बात जो भी तस्दीक करता हूँ मैं शेख साहब की, कि इन्होंने जो कहा था कि इस जमात से निकलना या कल्ट से निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी फैमिलीज, आपकी बीवी को पहले मनाओ, बीवी मानती है तो उसकी फैमिली नहीं मानती, उनके खानदान नहीं मानता, वो बिल्कुल क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है इस बारे में, वो तो उनको बहुत सच्चा समझते हैं। तो इस वजह से उनका निकलना बहुत मुश्किल है, वो निकलना भी चाहे नहीं निकल सकता, और उसका चंदा फर्ज है, मस्त देना, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, चंदा देना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं रह सकते, और जो मर्जी हो जाए कोई गुंजाइश नहीं, चंदा आपने देना। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह रहीम साहब, बहुत शुक्रिया। रहीम साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और आपकी इस जुर्रत का मैं बहुत एहसानमंद भी हूँ, और मैं इसको तहसीन भी इसकी करता हूँ कि आपने बड़ी बिल्कुल। हिम्मत की है। इसमें बहुत मुश्किल होती है सच कहना, और ख़ास तौर पे पब्लिकली आके एक बात कहनी, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाह ताला आपको इसके बद नताइज से बचाए, ये मेरी दुआ है आपके लिए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करे यहाँ से निकलने में और इस्लाम के दामन में वापस आने में, हम सब की दुआ है। नाजरीन से भी मैं कहूँगा हमारे इस भाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। महर बेग एडवोकेट साहब, उसके बाद जुबैर नबी एडवोकेट साहब, और काशिफ साहब और शहजाद साहब, दोनों की डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। रिफ्रेश करें, ठीक करें अपना मसला, इसको हल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी टाइम के बाद आया हूँ आपके चैनल पे, और शेख साहब को, फारूक साहब को और बशीर शाह साहब को स्पेशली मुबारक हो कि इंग्लिश में जो आपने चैनल शुरू किया है वो बहुत, इंशाल्लाह उसके भी इतने ही फायदे होंगे जितना उर्दू चैनल के हैं इंशाल्लाह सर। तो बेग साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करते हुए, लेकिन जब वो इंग्लिश वाला शुरू हो जाएगा तो उस पे आप इतनी ज़्यादा देर गायब ना रहा करेंगे, बल्कि आपको बाकायदगी से आना पड़ेगा। यू विल बी वेरी गुड, मतलब साथी आप हमारे होंगे, बड़े अच्छे। जी जी इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, मैं सिर्फ इसमें, आपने बात की थी शुरू में कि मिर्ज़ा साहब का जो दावा था वो मेहदी होने का, वो कुरान शरीफ से साबित नहीं है। मैं तो इसमें ऐड करूंगा कि पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी लफ्ज मसीह मऊद, मेहदी मऊद, मुसला मऊद और इस तरह की जितने टाइटल्स बनाए हुए हैं वो कहीं भी कुरान में नहीं है। और दूसरी बात कि एक यानी वो क्लेम ये करें कि हम 73वां फिरका है और हम नाजी फिरका है, और वो इन टाइटल्स जिन पे वो रिलाई कर रहे हैं उसको वो कुरान से साबित ना कर सकें, तो ये मैं अपने कादियानी भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे सोचें कि जब ये चीजें कुरान शरीफ से साबित नहीं हो रही, मेहदी होना तो दूर की बात, ये दूसरे भी टाइटल्स कुरान शरीफ से साबित नहीं हो रहे, तो इस पे ये सोचें। और दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इन लोगों को फर्क करना पड़ेगा कि मसीह बन मरियम और एक आम मसीह जो ख्याली मसीह है, इन दोनों चीजों में फर्क है।
اے مسایہ اور دی مسایہ میں فرق ہے. جی جی بالکل جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں, اور جب یہ ایک مسیح کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ثابت کریں کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کس طرح یہ اس کو ایک ایسے کنسپٹ کو یہ لا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ چیزیں میں بس آپ کو بولنا چاہتا تھا. تو شیخ صاحب آپ کی صحت کے لیے بہت دعا ہے, اور یقین کریں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اچھا جی فاروق بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت تھینک یو بیگ صاحب. جی جزاک اللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ زبیر نبی ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کو, آپ سب دوستوں کو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے ایک تو کچھ وضاحت ہے, اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کرنا. پہلی یہ ہے کہ یہ قادیانی لوگ, یہ احمدی لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. اسی طریقے سے یہ نماز پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے یہ باقی مسائل کرتے ہیں. لیکن ایک نہایت اہم مسئلہ جو کہ یہ اگینسٹ دا سٹریم جاتے ہیں, جو حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام نبی یہاں فوت ہوئے, وہیں دفن ہوئے. پھر ان کی وراثت جو تھی وہ تمام امت کی وراثت تھی. لیکن ان کے حال میں یہ ہے کہ یہ ایک تو لاہور میں جناب مرزا قادیانی صاحب فوت ہوئے, وہاں تو وہ دفن نہیں ہو سکتے تھے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کہ وہ گندی جگہ تھی, اس لیے وہ وہاں دفن نہیں ہو سکتے تھے جہاں فوت ہوئے. تو ان کو پھر قادیان جایا گیا. نمبر 2 یہ کہ ان کی وراثت کے حساب میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی وارثان کو وراثت آئی ہے. نمبر 3 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو نسل ہے, جو آل ہے, اس پر صدقہ اور زکوٰۃ لینا منع ہے. وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں, ان پہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی ذات پہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں بالکل الٹ معاملہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چندہ نہیں دیتے, نہ یہ وصیت کرتے ہیں, نہ یہ وہ موسی کی طرح جائیداد جو ہے وہ دیتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ چندہ کھاتے بھی ہیں. یہ جو چندہ ان کو ملتا ہے یا زکوٰۃ ملتی ہے, اس کو اپنے آپ پر یہ جائز سمجھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے جو کہ وضاحت کرنے والی ہے, جو میں نے کوشش کی ہے. دوسری یہ ہے کہ ذبیحہ کے سلسلہ میں جو حلال جانور ہے, اس پہ جب تک تکبیر کر کے اس کے ذبح نہ کیا جائے, اس کا کھانا حلال نہیں ہے. وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے, ان کے دوسرے خلیفہ طاہر صاحب نے, کہ یہ جو مرغا ہے, یہ جو ٹرکی ہے, اس کو آپ جہاں بھی ہو, جس طرح بھی اس کو چاہے جھٹکا کیا گیا ہو, آپ بسم اللہ پڑھ کے تو اس کو کھا سکتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کسی قادیانی کے گھر میں آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے, نہ ان کے کسی ریسٹورانٹ پہ کھا سکتے ہیں, جس طرح کہ اس میں کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹم ہارٹن سے بھی اور میکڈونلڈ سے بھی یہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں, تو اصل میں وہ حلال نہیں ہوتی, وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ میرا سوال ہے کہ آیا یہ واقعی ان کا فتویٰ اسی طرح ہے یا ان کا ذبیحہ کا کیا اصول ہے؟ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلی چیز میں کلیئر کر دوں کہ زبیر نبی صاحب نے جو اپنی رائے سوال کے انداز میں پیش کی ہے, اس سے
हमारा इस चैनल का इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं करते। सिलसिला ये है कि ये फैसला आप खुद करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं है। सिर्फ ये चैनल जो है ये इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके सवाल का जवाब ये है कि पहली चीज़ ये है कि जब मैं बुनियादी तौर के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को किसी लिहाज से भी कुरान के दावों का मिस्दाक नहीं समझता, तो मेरे लिए उनकी कोई इंटरप्रिटेशन जो है वो इस्लाम की रूह से बनती नहीं है, वो उस जुमरे में आते ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनके अपने मज़हब अहमदियत के हवाले से उन्होंने जो या उनके जानशीनों ने जो भी फतावा दिए हैं उसमें ज़ुबैर साहब की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि जी अगर आप किसी जगह से गोश्त ले आते हैं जहाँ पे जानवर पहले से मतलब कटे हुए ज़िबा हुए हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आप तो आप घर पे गोश्त को काटते हुए उस पे बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको काट के बना लें, आपके लिए जायज़ है। या जिस तरह उन्होंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे खा लें, बिल्कुल उन्होंने फतवे ये दिए हुए हैं। अब ये उन लोगों के लिए, अब सवाल ये है कि जैसे इन्होंने अपनी ही बात में कहा कि हम उस वक्त तक उसको ज़िबा तस्लीम नहीं करते जब तक कि उसको ज़िबा करते हुए उस छुरी पे अल्लाह का नाम न लिया जाए जिससे वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें डिफाइन कर रही हैं कि दीज आर द टू सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट, इस्लाम एंड अहमदियत, दे आर नॉट द सेम। सो उनके यहाँ, अब उनके यहाँ जाके खाना ना खाना इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करना चाहते, ये उनका अपना सिलसिला। अब आ जाइए कि उन्होंने जो वसीयत के बारे में बात की, यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ ज़ुबैर साहब कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी वसीयत के सिलसिले में जो अलवसीयत लिखी थी या जब ये तहरीक शुरू की थी तो उसमें उन्होंने इब्तदा में ही ये बता दिया था कि मेरी औलाद इससे मुस्तस्ना है, मेरी औलाद जो है इससे मुस्तस्ना है, कि उनको बग़ैर वसीयत के, मतलब उनके बेटे और बेटियां जो है उन्होंने कहा था इनसे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जितने भी ख़ानदान के बंदे हैं वो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक, आई कुड बी रॉन्ग, आप मुझे इस चीज़ पे चैलेंज कर सकते हैं या मेरी कुरेक्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर लाजिम है कि वो चंदा दें, और जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो चंदा देते थे और अब भी देते होंगे, लेकिन अगर नहीं देते तो मतलब देयर शुड बी सम प्रूफ। लेकिन ये चीज़ जो है, इस्तिस्ना जो था वो सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की अपनी औलाद को था जो उन्होंने कहा हुआ। वो वेदर दैट इज़ राइट और रॉन्ग वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इन पर चंदा जो है लाजिम है इन पर भी। तो और ये जो वसीयत करते हैं उसमें बाकायदा उनकी जायदाद का, मुझे मतलब मैं जानता हूँ बाज़ मिर्ज़ा ख़ानदान के जो लोग जिनकी डेथ हुई और वो वहाँ पे दफन हुए, उनकी वसीयत का बाकायदा हिसाब किया गया, मतलब आई नो ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज़ आप अपनी जो है प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जो बात कर रहा हूँ वो क्या है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब। अजीज़ दोस्तों, और किसी का कोई सवाल हो आप कॉल पे आ सकते हैं, लिंक नीचे मौजूद है। अच्छा, ये एक हमारे भाई थे काफ़ी देर से यहाँ वेटिंग में, ज़रा मुझे क्या नाम है, काशिफ। हाँ, जी, मेरा ख्याल एक बात और उन्होंने की थी, आई एम सॉरी अगर काशिफ साहब मुझे इजाज़त दें सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी। इन्होंने ये बात की थी कि ये जो चीज़ है कि ये चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं और उसी हनफी फ़िक़ा के मुताबिक चलते हैं, तो उसी में ये चीज़ है कि नबी जहाँ पे फौत होता है वहीं दफन होता है। जी। ज़ुबैर साहब, या इस बारे में मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है किसी का मेरे साथ इत्तफ़ाक़ करना, हर एक को हक़ है कि वो इख्तलाफ करे, मेरी बात को माने ना माने, इससे एग्री करे ना करे, आप पूरी तरह आज़ाद हैं।
पहली चीज़ ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये कतई तौर पे कुरान में ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी। दूसरा ये आपने कहा कि टेक्निकलिटीली कि वो जहाँ पे फौत हुए पाक साफ नहीं थी, ये वो चीज़ थी, ठीक है, आप बिल्कुल राय कायम कर सकते हैं, आपको पूरा हक हासिल है, आप पूरी राय कायम कीजिए। जो वजह उनकी लाए जाने की थी कि उनके बच्चे, उनकी औलाद, उनका घर उनका यहीं था, उनका आबाई कब्रिस्तान भी वहीं था, उन्होंने वो जो बनाई थी वसीयत वगैरह का भी बनाया था, बिश्ती मकबरा भी बनाया था, तो उसके लिए और उनका जो इंतखाब वगैरह उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर करना था, तो उसके लिए वो वहाँ लेके गए थे। थैंक यू। ठीक, जज़ाकल्लाह शेख साहब। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई अपना माइक ऑन कर लीजिए। काशिफ साहब, आप पहले भी काफ़ी मर्तबा ट्राई कर चुके हैं। ओहो, अच्छा, हाँ अब हो गया जी, अब आप जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलें जी, आपकी आवाज़ आए। हेलो, ओके जी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट मोहम्मद वकास, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आई जी, है। जी आ रही है। वालेकुम सलाम। फारूक भाई, शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, पहली दफ़ा मैंने कॉल की है। शेख साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, और फारूक भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग ये आमीन बहुत सर, जिहाद का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका अजर देगा, उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा शेख साहब, आपसे एक सवाल करना था, मुझे मुहर्रम चल रहा है, तो मैंने एक तो इक्तसाबात रूहानी ख़ज़ाइन में देखे, मिर्ज़ा साहब ने तो ये तो आप सबको पता है कि किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, सहाबा की मैंने इन्होंने बेहुरमती की, इन्होंने लेकिन ये पहली दफ़ा मेरे नज़र से गुजरा कि इन्होंने अहले बैत को भी इन्होंने अमीन नहीं छोड़ा। अहले बैत के बारे में ऐसी बातें मैंने पढ़ी हैं कि अमीन उनसे दिल जो है वो बहुत ही उदास होता है और बेजार होता है। तो शेख साहब आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आई मीन स्पेशली जब मुहर्रम चल रहा है और इस तरह के इक्तसाबात जब नज़रों से गुजरते हैं सामने से, तो दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। क्या नाम था जी? वकास। वकास साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यकीनन दिल दुखता है, लेकिन जब इनकी तरफ सवाल हम लौटाते हैं, इनसे पूछते हैं, तो वो जो अपनी तावील देते हैं, वो जो तावील करते हैं, यकीन करें उससे और दिल दुखता है, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है। लेकिन जिन लोगों ने मिर्ज़ा साहब का डीपली मुताला किया है ना, उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है कि मिर्ज़ा साहब ने जब अपनी ज़ात को इस जगह पे रखा कि उनके अंदर कायनात के पहले इंसान से लेके रसूल अल्लाह की ज़ात अक़दस तक जितने भी अल्लाह ताला के नुमाइंदगान, पैगंबर, रसूल, अंबिया आए, वो सब के कमालात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ज़ात में। वो कहते हैं जी जरीउल्लाह फ़ी हुलुल अंबिया, वो बात ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए उनके नज़दीक यकीन करें, आई एम सॉरी ये जो मैं लफ्ज़ कहूँगा वो कहेंगे जी नहीं, ये जो है शेख साहब ये फजूल बात कर रहे हैं, ऐसा कोई उनका मतलब नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन बात फिर वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये उनकी शख्सियत को बगौर जानने वाला, उनकी तहरीरात को जो शख्स जानने वाला है वो समझ सकता है इस बात को, वरना वो ऐसी बात ही ना करते कतई तौर पे कि जिस तरह की उन्होंने बातें की हुई हैं कि वो सब अंबिया को। आप ये देखें कि जब आपने पीछे किसी को छोड़ा ही नहीं है, आप जो बातें करते हैं और फिर यहाँ पे आके बातें, ये मज़े की बात है कि आप इनकी वो पॉकेट बुक उठा लें, उसमें जो तावीलात की गई हैं हज़रत ईसा के बारे के अंदर, हज़रत ईसा के मतलब जो तो तावीलात की गई हैं, फिर इसी तरह जो हज़रत अली और इमाम हसन हुसैन के बारे में कि ऐसे 100 हुसैन मेरी जेब में पड़े रहते हैं और तुम मुर्दा अली को छोड़ो
زندہ علی کی طرف آؤ، تو اس میں وہ کہیں گے جی ہم تو روحانیت کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ہم تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے جو تعلیمات تھی ان کو مطلب انہوں نے ایسے کر دیا ہوا، تو اب مطلب جو آ رہا ہے یہ وہی تعلیمات تو صاف یہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے لفظوں سے کھیلنے والی بات ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ خدا کہ جب ایک بات سامنے آ رہی ہے، ہو رہا جن الفاظ میں تم کہہ رہے ہو اس کے اگر یہ 2 معنی نکلتے ہیں، 3 معنی نکلتے ہیں، تو آپ یہ بات کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ باقاعدہ طور پہ سمجھتے ہو کہ ان کی ایک ہی عزت ہے، ان کی ایک وجود ہے یہ، تو میں اس کے بارے میں کیوں ایسی زومانی بات کروں جس میں یہ چیز ہو؟ تو لازمی آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ شبہ ڈالنا چاہتے ہو، آپ اس کو مشکوک بنانا چاہ رہے ہو۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ مطلب یہ بحث میں ہم لے جائیں گے، وہ اپنی جگہ پہ وہ بات کریں گے، ہم اپنی جگہ پہ کریں گے، لیکن جو میں نے عرض کیا نا کہ موصوف کی تحریروں کو دیکھتے ہوئے انسان اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، اور اس میں بحث میں جب جائیں گے تو وہ اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تھینک یو وکاس۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہم لیں گے۔ اچھا کاشف صاحب آپ واپس آ رہے ہیں، یار میرا دل نہیں کر رہا، آپ کو لاسٹ ٹائم ٹرائی کرتا ہوں، آپ کی آواز اب آ گئی تو ٹھیک ہے، آپ بار بار کیونکہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ نے بتائیں کہ ان کا مائک نہیں ہے کھلا۔ نہیں ابھی آن ہے مائک آن۔ وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا کشف نام کشف لکھا تھا، ریئلی سوری میں کاشف پڑھ رہا تھا، میری بہن۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، یوزلی یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، بٹ اٹس اوکے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ فرسٹ آف آل میرا ایکچولی قادیانیت سے کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ یا ربط کبھی رہا نہیں، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن کچھ دوستوں کی بدولت اس سلسلے سے کچھ نو ہاؤ ہوئی تھی، اور زیتون ٹی وی یا گروپ جو آپ کا پورا میڈیا گروپ ہے، ایکچولی میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہی تھی آپ کی سب کی ایفرٹس کو، کیونکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی جب میں نے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی، کیونکہ نیوٹرل انفارمیشن جو تھیں وہ کہیں سے نہیں ملتی تھیں، وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملتی تھیں، اور وہ جسٹیفائڈ بھی ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم لائک اٹس ویری ڈیفیکلٹ یو نو ٹو اپنے مذہب کے بارے میں یا اپنے رسول کے بارے میں کچھ سننا۔ اے کے شیخ صاحب کی مطلب میں تو مدعا ہو گئی ہوں، کیونکہ جتنی شفقت سے آپ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یقیناً اٹس میکنگ ڈفرینس جو لوگ یہاں آ کر آپ سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ صرف جو میرا کویشچن ہے ایز آف ناؤ پروبیبلی آئی کیپ کمنگ، یہ جو جس آپ کیونکہ وہاں سے رہے ہیں، جس طرح جو بھی میں نے کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ وہاں کا بتاتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ لائک یو ریئلی ریویلنگ ایوری تھنگ کہ کیا کیا وہاں ہوتا تھا، یا لوگ آ کر اس کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چینج جو ہے ایک عام قادیانی کی سوچ میں جو چینج ہے وہ اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ مطلب میری بھی 2-4 لوگوں سے جب بات ہوئی اس سلسلے میں، مجھے تو سمپلی یہی بتایا گیا تھا کہ بھائی وہی ایک مسیح موت کا پرابلم ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بٹ وہ ایک شیطان کی آنت کی طرح سلسلہ نکلتا ہی چلا گیا، بہت ساری باتیں آئیں اور میں ابھی اس سلسلے میں پڑھ بھی رہی ہوں۔ ایک دوست کے توسط سے ہی مجھے جو ہے وہ آپ کے اس چینل کا پتہ چلا تھا، اور میں نے سنی آپ کی گفتگو، فاروق صاحب کی بھی، وہ جو دونوں عامر صاحب ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ لوگ، اور وہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتی ہیں باتیں، دوسرے کو نیچا کرنا، اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، وہ چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا بات کرنا، اور میں چاہ رہی تھی کہ میری کال لگ جائے، میں بار بار اسی لیے ٹرائی بھی کر رہی تھی۔ تو بس میرا کوشچن تو فی الحال یہی ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے وہ جب آپ اس طریقے سے بتا رہے ہیں، وہ جو ایک عام قادیانی ہے اس کی سوچ اتنا کچھ سن کر بھی کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیونکہ ہم اپنے پالیٹکس میں بھی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ جوش میں آ کے اور نہ حکومت کے بھی خلاف بول دیتا ہے سب کے، تو یہ لوگ کیوں نہیں بول پاتے ہیں؟ اوکے تھینک یو بیٹا، میری بہن، تھینک یو سو مچ۔ ایک چیز پہلی تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آگ کا دریا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے
کہ انسان اپنے عقیدے کو ایمان کو اتنی جلدی تبدیل کر لے. سو یہ توقع ان سے نہ رکھیں, کسی سے بھی نہ رکھیں کہ وہ ادھر باتیں ہوئیں اور ادھر یہ کر لیا. ہو سکتا ہے کسی دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں ہم لوگ اپنی رائے فوراً تبدیل کر لیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا کٹھن ہے, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ کٹھن ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی جس کے اندر رہنا ہوتا ہے نا, آپ اکیلے نہیں رہ سکتے, بہت کچھ آپ کو سننا پڑتا ہے, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بڑی تگدو, بڑی ہمت, بڑی محنت کی ضرورت ہے. پھر جیسا آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی بات کر دی کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ صحیح طور پہ ملنی بڑی مشکل ہے, اور کسی انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مطلب اس پہ مکمل طور پہ مطلب پوری تندہی سے اس کی ریسرچ کر سکے. تو انسان یہی کوشش کرتا ہے, مثال کے طور پہ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ جی مجھے یہاں پہ بڑا اچھا لگا اور شاید میں دوبارہ بھی آؤں, تو آپ کسی ایک سے متاثر ہو جاتی ہیں کہ جی یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے, لیکن یہ بھی اس پہ بھی بلائنڈ فیتھ یا مطلب اسی طرح کر لینا میرے لحاظ سے یہ چیز جو ہے نا یہ بہتر نہیں. جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پہ تحقیق جو ہے نا اپنی پوری دیانتداری سے کریں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں تحقیق, جس چیز کو بھی پڑھ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ اس کو جانچنے کے لیے, اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہے. دیکھیں جب تک ہمارے پاس ایک پیمانہ نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکتے کہ یہ جو ہمارے پاس مواد ہے, یہ جو ہمارے پاس مال ہے, یہ جو ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہیں, یہ جو ہمارے پاس گناہ کی بوٹلیاں ہیں, ان کا وزن کتنا ہے, یہ ہیں کتنی. اس کو ماپنے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے, اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ ہونا ضروری ہے. اور یقین کریں کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس صرف اور صرف قرآن ہے, جو اللہ کا کلام ہے وہ ہے, اس کو کرائٹیریا. اور یہاں پہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, برا کہنے کے لیے بھی اور اچھا کہنے کے لیے بھی, کسی کا انکار کرنے کے لیے بھی اور کسی کا اقرار کرنے کے لیے بھی. جیسے یہ احمدی حضرات ہیں, مطلب ان کی I'm sorry to say, مجھے یہ بات کہنی پڑے گی, بدقسمتی سے انہوں نے لوگوں کو, انسانوں کو معیار بنا لیا. دیکھیں جی یہ مسلمان کیسے ہیں جی, یہ فلاں. حالانکہ ان کو نظر جو مسلمان آتے ہیں, دو آتے ہیں, پاکستان کے کسی گاؤں کا ایک مولوی نظر آتا ہے, جبکہ مسلمان امت جو پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے, جن کے بارے میں یہ جانتے تک نہیں ہیں, انہوں نے دیکھا تک نہیں, نہ ان کے قول کو نہ ان کے فعل کو, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور دوسری طرف ہم بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کے کہے پہ مرزا غلام احمد کو گالی دینا, برا بھلا کہنا, جھوٹا کاذب کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس شخص کے جو ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے, جو اس نے خود اپنے قلم سے لکھی ہیں, اس کو دیکھ کے, پڑھ کے, جان کے اس کو کہیں اور اس کے بارے میں رائے قائم کریں. تو بیٹا جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی ہے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ قرآن کو سامنے رکھیں اور اس کے اوپر پرکھتی چلی جائیں, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر چیز آپ کو واضح ہوگی, روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گی, اور پھر اللہ آپ کی رہنمائی کر دے گا. میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کی بات کو مطلب ایڈریس کر دیا ہوگا. اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ دوبارہ کہہ سکتی ہیں. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. نیکسٹ ملک علی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا سوال پیارے بھائی؟ ہلو جی السلام علیکم. جی پہلے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ایک شاہ صاحب کو. وعلیکم السلام. جی میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جو قادیانی ہے, جو قادیانی ہوتا ہے تو قادیانی ان کو یعنی ان کو پیسے دیتے ہیں کافی, کیونکہ آپ جماعت میں ان کی شامل ہوئے ہیں. لیکن جو ابھی میں نے جو آپ کی پوری میں اسپیچ سنی ہے تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چندہ لیتے ہیں. تو یہ دو مختلف رائے ہیں, تو تھوڑی سی پہ وضاحت کر دیں کس طرح ہے, کنفیوژن ہے. بہت شکریہ. ملک علی صاحب,
جہاں تک میں جانتا ہوں، چونکہ میں نے زندگی کی آدھی صدی ان میں گزاری ہے، پیدا ہوا ہوں، اور ابھی تک جو میں جانتا ہوں کہ یہ پیسے دیتے نہیں ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور جو پیسے نہ دے اس کو یہ باہر نکالتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو اس کو بعض اوقات سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتے ہیں کہ تم سے پیسے نہیں لینے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیا بات ہے؟ کہ یہ چیز کہ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ تم سے چندہ نہیں لینا، یہ بھی سزا ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ اور وہ یار بندہ یہ شیخ صاحب یہ تو یہ تو یار یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے ان کے پاس اچھا جو انہوں نے نہیں برین تو واش اس کیا۔ کو چھوڑتے تھوڑی ہوں گے، اس کو ذلیل کرتے ہوں گے یہ۔ بھائی ہو جاتا ہے نا، یہی تو میں بات کرتا ہوں نا، کہ جب اسے کہتے ہیں نا تم سے چندہ نہیں لینا، تو آپ یہ خود سمجھ لو کہ وہ باقی لوگوں کے سامنے کتنا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جاؤ جی تمہیں نکال دیا ہے، بھائی تم سے چندہ لینا نکال بند دیا۔ کر دیا، تم ناراضگی کا موجب، وہ بندہ روتا ہے جی مجھ سے چندہ لو۔ سو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ پیسے دے کے اپنی طرف بلاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جی۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ نیکسٹ عالیہ ایوب، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، بہن اپنا مائک آن کیجیے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔ مجھے کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، اور مجھے آج اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان سے باہر ہے میری خوشی۔ کافی عرصے سے صرف راتوں کو اٹھ کے دعا مانگنے میں یہی ٹائم گزارا کہ اتنا بڑا کلٹ، اتنا زیادہ بڑا کینسر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی سدباب، کوئی سلوشن سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن آج اور تھوڑا عرصہ پہلے کی باتیں سن کے مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے جب آپ کے دل کی دعا سنی جائے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں شیخ صاحب، آپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹ، ہر رکاوٹ کو اللہ دور کرے۔ اور یہ جو فاروق بھائی ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ آمین۔ اللہ مسلمانوں کو ہر طرح کے کلٹ سے بچائے رکھے، آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے آپ کو، جزاک اللہ۔ اچھا کال ہو گئی جن کی، ملک علی صاحب ٹھیک ہے آپ نے لیو کر دیا، اور کون کون ہیں جن کی کال پہلے ہو چکی ہے وہ کائنڈلی یہاں سے لیو کر جائیں۔ دو سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹوڈیو فل آ رہا ہے میرے پاس، بار بار نوٹیفکیشن آ رہا ہے، یہ کائنڈلی جن کا ہو گیا پہلے لیو کر جائیں۔ اچھا جی رضوان احمد، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسان خان گڑھ کا سیکرٹری جنرل نشر و اشاعت بول رہا ہوں۔ میرا سوال تھا کہ یہ جو چینل ہے زیتون FM لائیو شو، اس کا قادیانیت سے کوئی تعلق تو نہیں ہے کیونکہ کچھ عرصے سے اس کا پراپیگنڈا چل رہا ہے، اور میں نے کافی جگہ پہ یہ سنا ہے، اور کافی عرصے کے بعد میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ پہلے میں کافی سنتا رہا ہوں، اور ایک کے شیخ صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، یہ سوال تھا جی جزاک اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ریاض صاحب، اگر آپ سنتے رہے ہیں تو تعارف آپ کو ہوگا، اگر نہیں ہے تو سنتے رہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، باتوں باتوں میں ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے زیتون FM کا قادیانیت سے تعلق، جی تعلق یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم ان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہو سکتا ہے کہیں سے برین واش کسی نے کیا ہو، تو یہ ہے کہ ہم بالکل اس کو اسلام سے ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا اسلام سے، نہ مرزا صاحب کا کچھ تھا، کاذب تھے، جھوٹ بولا ساری زندگی، دجل کرتے رہے ہیں، یہ ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ قسمیں کھا کے یقین نہیں دلا سکتا۔ باقی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کیا ہو رہا ہے۔ رستم شاہ، ایک سیکنڈ مجھے ایک بات کر لے دیجیے، نہیں بے شک آپ ان کو رکھ لیا کریں، لیکن میں صرف میری وہ پچھلے میں بات رہ گئی ان کے سلسلے میں، جو وہ ملک علی تھے غالباً، جنہوں نے کہا کہ یہ پیسے لے کے اور جی پیسے دے کر اس میں جب میں نے انہیں یہ بتایا نا کہ یہ سزا کے طور پہ مطلب یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے چندہ نہیں لیتے، تو وہ آدھی بات میرے ذہن سے نکل گئی، بہرحال مجھے وہ یاد دلا دیا میرے ایک محسن نے، کہ
وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چندہ نہ دیتا ہو اس کی پھر مرزا مسرور سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ مرزا مسرور اس سے ملاقات نہیں کرتا. تو وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا بدقسمت سمجھتا ہے, وہ روتا ہے پیٹتا ہے جی میری خلیفہ صاحب سے, کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں وہ, تو بات نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک سزا. تھینک یو. جی جی جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک ذرا خصوصی مہمان بھی ہیں, لیکن رستم صاحب آپ کو ٹائم دے لیتے ہیں ذرا. رستم صاحب کو کافی دیر سے ویٹ میں ہیں, ان کی میں ترلا کر لیتا ہوں بھائی, یہ بڑے مان جائیں گے. جی رستم صاحب جلدی سے کیجیے گا سوال. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, آداب عرض ہے. اب آپ نے جلدی سے کہہ دیا. میرے شیخ صاحب سے میں انڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں میرا تھوڑا سا تعلق اس طریقے سے رہا ہے کہ جب یہ احمدی اوق چلایا کرتے تھے تو میں وہاں لکھا کرتا تھا. اچھا, اور میری اس سے انڈائریکٹ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ شناسائی ہے, لیکن اس وقت میرا جو قلمی نام تھا وہ کچھ اور تھا. اب میں اپنی اصل نام سے آپ کے سامنے ہوں. وہ کیا تھا وہ بتا دیں ذرا, شاید مجھے یاد آ جائے. فلپی کے نام سے آتا تھا. فلپی, اچھا چلے میں یاد. اگر کبھی آپ دیکھیں, ہاں وہ خیر ابھی کافی عرصہ ہو گیا, 2006-07 کی بات ہے. جی. تو میں نے صرف سر ایک اجازت دے اگر میں ایک سخت بات کر سکوں, امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے. میرا ہرگز مطلب نہیں ہے میں کسی کی دل آزاری کروں, نہ آپ کی نہ قادیانی, میرے کسی سے کوئی لڑائی نہیں. میں صرف ایک نام لیے بغیر آپ مجھے گولی بھی مار سکتے ہیں جی, کوئی میری بڑی عزت ہے. اصل میرا جو امپریشن پڑا ہے نا, میں نے آج آپ کا یہ چینل کافی عرصے بعد اتفاقاً وہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ یوٹیوب میں آپ کو وہ سجیشن آ جاتی ہے, تو پہلے تو میں آپ کو پہچان نہیں سکا. میں سمجھا کہ نریندر مودی صاحب کے کوئی دوسرے بھائی ہے شاید, تو لیکن غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اپنے ہی شیخ صاحب ہے. تو میں نے سمجھا شاید آپ مجھے مودودی صاحب سے ملائیں گے, لیکن آپ نے نریندر مودی سے ملا دیا. مودی صاحب سے ملا دیا یار. وہ داڑھی اب اپنے رکھ لی. میں شیخ صاحب کو جانتا ہوں, اس زمانے میں کلین شیپ ہوا کرتے تھے. جی جی بالکل. تو اچھا, میں جو بات کہنا چاہتا تھا سر وہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے انٹریکشن کرتا تھا تو مجھے یہ امپریشن پڑتا تھا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جب آپ نے قادیانت کو چھوڑا تھا تو اس وقت آپ کے جو خیالات تھے وہ کچھ ایسے تھے جیسے جس کے اوپر شائبہ پڑتا تھا کہ یہ شاید الہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور میں نے بھی کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے آپ سے بات کی تو مجھے لگا شاید کہ جی آپ جو ہے جیسے آپ کئی دفعہ اپنی ویڈیو کو جب شروع کرتے تھے تو آپ بسم ربی, جی ہاں بسم ربی کہہ کے اسٹارٹ کرتے تھے, اور آپ جان بوجھ کے نہیں لیتے تھے نام. تو کیا یہ دیکھیں, مجھے اس میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں کوئی ریلیجیس آدمی نہیں ہوں, میں خود ایک ملحد ہوں, ٹھیک ہے. میں مسلمان ہوا کرتا تھا, لیکن جب بعد میں میں نے اتفاق سے جب میں نے قادیانیت کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ قادیانیت جو غلط ہے, وہ جس بیس میں اس کو غلط کہتا تھا, جب میں وہی پرنسپل جب میں نے کہا کہ اگر میں باقی مذاہب پہ, تو وہ ایگزیکٹلی یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے کوئی آپ کو ٹھیک ہے. تو کیا یہ شک میرا ٹھیک تھا اس وقت یا اب ہے, یا اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں بہت سی چیزیں, اگر آپ کو ریسنٹ اس کی مثال دے دوں تو میں نے ریسنٹلی اپنے نام کے ساتھ ایک شیخ قادیانی لکھنا شروع کیا. اب اس پہ بھی بہت زیادہ یہ شور و غوغا ہوا, تو کہ نہیں جی آپ میں نے کہا میں ہوں قادیانی, میں قادیان میں پیدا ہوا ہوں تو میں قادیانی ہوں. وہ کہنے لگے نہیں جی, اس سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ آپ شاید مطلب اس کے خیالات سے اور اس کلٹ سے آپ کا تعلق ہے. تو اب میں ایک شیخ آف قادیان لکھتا ہوں. تو اس وقت جو تھا کہ بسم اللہ اور بسم ربی, اب آپ اس پہ ہی اگر سمجھ لیتے تو اس میں آ جانا تھا, تو اس میں سوال یہ اٹھ سکتا تھا کہ جی آپ نے اسے مخفف کیوں کیا. تو میری یہ عادت شروع سے رہی ہے کہ نئی چیز دیکھتا ہوں, اس کو سامنے رکھتا ہوں, تاکہ اس سے لوگوں کا مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں پوری طرح ریسرچ, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ الہاد کی طرف تو نہیں, بلکہ میرے پہ اس وقت جو اس دور میں, وہ تو آپ کا امپریشن ایک, میرے پہ منکر حدیث کے بڑے فتوے لگتے تھے, مطلب اس چیز کے بارے میں بڑے زیادہ تھے. ان سب چیزوں کو میں فیس کر چکا ہوں, ہر چیز کر چکا ہوں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں ایک کھلی کتاب ہوں, سب کے سامنے ہوں, پبلکلی بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. آپ خود فیصلہ کیجئے, مجھ سے بھی نہ پوچھیے, فیصلہ کیجئے اور کہیں جی یہ بندہ جی میں یہ سمجھاؤں, کیونکہ جو آپ سمجھتے ہیں میں تو وہی ہوں گا نا. میں اپنے منہ سے کہوں ایسے, آپ کہیں جی نہیں آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, تو بات تو وہ ہوگی جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے.
ठीक, जज़ाकल्लाह शेख साहब। और अब हमारे साथ तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद या शेख आमिर हक अल सऊदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऑफ सऊदी अरेबिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप लोगों की अला ज़रफ़िया शेख साहब जैसी शख्सियत जो है माशाल्लाह, मुझे उस्ताद कह रहे हैं बड़ा मुश्किल मेरे लिए काम हो जाता है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। कैसे हैं शेख साहब और फारूक भाई? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मादरत चाहता हूँ, मैं देरी से आप लोगों को ज्वाइन कर सका, कुछ मामला थे मगर मैंने ज़रूरी समझा। इकबाल लेट आते हैं तो क्या वो मुनीर नियाजी साहब थे, उनका भी शेर था कि थोड़ी देर कर देता हूँ मैं, वो भी ये नज़म पढ़ा करते थे। हाँ, अच्छा, हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा शेख साहब, मैं असल में ना आया हूँ 2 सवालात सुनकर बड़े गौर से, और एक आपकी बात है, एक सवाल सुन के। एक आपकी बात जो है, क्योंकि मैं साथ सुन भी रहा था, साथ कुछ काम कर रहा था, मैंने लेट वैसे सुनना शुरू किया। एक आपकी जो बात है उस पर मुझे याद आ गया, अल्लामा इकबाल साहब के वालिद साहब का नाम था शेख नूर मोहम्मद साहब। शेख नूर मोहम्मद जी, शेख नूर मोहम्मद साहब। ये सीरतुल महदी की रिवायत है 858, हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था इसका, सीरतुल महदी की। उसमें लिखा है कि जब शेख नूर मोहम्मद साहब ने बैत तोड़ी थी, मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब ने भी तोड़ी थी, तो वो ना उसके बाद चंदा दिया करते थे, मगर उनका चंदा कबूल नहीं करते थे ये लोग। तो ये जो शेख साहब ने नादरीन कहा है ना कि बाज़ औक़ात ये टेक्निक है इनकी, ये बड़े तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपको पहले एक नशा डालते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी से, इनकम से, ये सैलरी भी नहीं, इनकम से, सेविंग से नहीं, इस्लाम का तरीका सूरह अनफाल के अंदर जो बयान किया है, या इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जो उसूल है, वो ज़कात का है, और वह अल अफ़। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका माज़ा युनफिकून, अल्लाह के रसूल ये तुझसे सवाल करते हैं कि ये क्या खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, ठीक है? तो कुल अल अफ़, इनको कह दे कि जो जायद है, जो सेविंग है, एक्स्ट्रा मनी, जरूरत से ज्यादा है जो। जी, जरूरत से ज्यादा। उसकी वजह ये है, उससे पहले एक सवाल है कि ए नबी आपसे सवाल करते हैं शराब और मैसर के बारे में, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर, शराब और जुए के बारे में आपसे सवाल करते हैं। इसकी वजह क्या है? जिस मुआशरे में माली फरावानी आती है, दौलत का जो है ना वो कसरत होती है, उसमें 2 बुराइयां बुनियादी तौर पर जन्म लेती हैं। नंबर 1 फारिगुल बाली, फारिगुल औकात हो जाते हैं, और नंबर 2 वो अय्याश हो जाते हैं, यानी वो शराब नोशी शुरू कर देंगे, और नंबर 2 वो जुए में पैसे लगाना शुरू कर देंगे, और ये दोनों चीजें शैतान की तरफ से सूरह मायदा में कहा। तो इसके नतीजे में ये आया कि फिर वो पूछते हैं कि इस फारिग ज्यादा पैसे को हम खर्च कहाँ करें, इसका करें क्या, ज्यादा पैसा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सेविंग है उसको खर्च कर दो, ये इनकम पर लगाते हैं। तो शेख साहब आपने जो कहा उस पर मुझे रवायत याद आ गई। एक तो यह कि 858 रवायत है, शेख नूर मोहम्मद और अल्लामा इकबाल से इन्होंने चंदा लेना बंद कर दिया था, है ना? तो ये एक बात हो गई। तो इसलिए इससे भी पता चल जाए कि इनकी ये टेक्निक होती है। दूसरी बात, जो हमारी मोहतरमा आई थी, क्या उनका नाम मुझे उनका भूल गया, वो कह रही थी कि ये कादियानी क्यों नहीं समझते, जिस पर शेख साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये इनका जो माइंड सेट है वो सेट हो गया हुआ है एक गांव के, एक मोहल्ले के मौलवी या एक इनके कुलीग या मुसलमान के ऊपर। मैं इस पर शेख साहब ना 3 नुकात बड़े मुख्तसर से रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कादियानी मुझे लगता है कि वो नहीं समझते जहां मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ कादियानियों से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। नंबर 1 जो हर मुसलमान को अपनी दावत में या अपनी सच्ची बात रखने में जो चीज को मलूज रखना चाहिए वो ये है कि सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के अपने नबी को फरमाते हैं कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के रसूल, आप नहीं रहनुमाई कर सकते उसकी जिसको आप पसंद करते हैं, अल्लाह चाहता है, ये हिदायत उसकी जानिब से होती है, वो चाहता है जिसको हिदायत दे। तो नंबर 1 सबसे पहले ये याद रखें कि हिदायत टगे टोकरे में मिलनी होती तो फिर सारी दुनिया में जो अक्सरियत है वो शैतान की ना होती। तो जो बातिल है वो कसरत में रहेगा, जो हक है वो किल्लत में रहेगा। ये उसूल अल्लाह ने बयान किया है। या किल्लत और कसरत का उसूल से भी उबालातर होकर ये एक फर्द पर भी मुश्तमिल हो सकती है बात। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि हम जब किसी की हिदायत या किसी के गुमराह होने पर बात कर रहे हो तो उसको मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ उसकी वो नेमत होनी चाहिए, वो लौटानी चाहिए। दूसरी बात है हम मुसलमानों की जिम्मेदारी। मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब हम किसी को दावत देने लगते हैं तो हमें मुसलमानों का हवाला दिया जाता है, किताब का नहीं। आपके मुसलमान ये कर रहे हैं, आपके उलमा ये करते हैं, आपके फिरके ये करते हैं, आपके लोग ये करते हैं, एक कॉमन मुसलमान ये करता है। तो नंबर 2 पर हमें अपने अखलाक के ऊपर जरूरत है काम करने की, हम कितने अच्छे लोग हैं। ये दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत वाला उसूल तो कहीं नहीं है कि अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि,
کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں سے تو تم کہتے ہو کہ یہ کام کرو پورے حقوق ادا کرو مگر خود نہیں کرتے ہو. اور دوسری چیز یہ رکھنی چاہیے. تیسری چیز جو ہے شیخ صاحب میری نظر میں آ رہی ہے, مختصر رکھ رہا ہوں کیونکہ کالر بہت زیادہ ہیں, میں پھر سنوں گا انشاءاللہ. وہ تیسری چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ احمدیوں کے جو ہے نا ان کی نیت اور فطرت پر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر یہ دو فیکٹرز آ جائیں, مثال کے طور پر اللہ کی حکمت بھی ہو, اللہ کی جو ہے نا وہ نعمت بھی ہو, اور نمبر 2 ایک مسلمان اچھے طریقے سے دعوت بھی پیش کرے اسینشیل طریقے سے اور افیکٹو طریقے سے. نمبر 3 پھر آتا ہے کہ وہ احمدی, وہ قادیانی ہمارا جو دوست بھائی بیچارہ پھنسا ہوا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, اس کی چاہت ہے کہ نہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں, اکثریت ہم نے دیکھی ہے کہ جو اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں, مگر وجہ کیا ہے کہ ان کو اس طریقے سے اس میں جو ہے نا وہ جکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ جب نکلتا ہے تو وہ پھر اس دنیا سے اکھڑ جاتا ہے, وہ بچھڑ جاتا ہے سب سے. وہ ایک طوفان کی مانند ہے کہ جیسے ہی وہ اکھڑتا ہے وہ پھر بکھر جاتا ہے, نہ اس کو بیوی رہتی ہے, نہ بچے رہتے ہیں, نہ ماں, نہ دوست, نہ آبا, نہ کاروبار, کچھ رہتا ہی نہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے ہدایت حاصل کرنا. لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں مسلمان ہونا. بہت شکریہ. Thank you Amar, thank you, I really appreciate it. Yeah. ریاض صاحب فرام مسیساگا, رحیم اینڈ اسلامک سسٹر. ایسے اسی ترتیب سے میں آپ تینوں کالرز کو لوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پہلے ریاض صاحب. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. پہلے تو السلام علیکم شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بڑی خوش ہوئی. میں اس سفر میں تھا تو آپ کو دیکھتا رہا لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا. I'm sorry for that. تو آج کا سوال میرا جو ہے وہ چونکہ میں بھی کوئی اتنا مذہبی نہیں ہوں, بہرحال یہ سوال شاید ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو میری طرح وہاں رہ رہے ہیں, خاص طور پہ احمدی جو ہماری انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں, اور احمدی جو نوجوان احمدی ہیں, چونکہ وہ مغرب میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو مذہبی موشگافیاں ہیں شاید اتنا ان سے بہرور نہیں ہو پاتے. ان کا ایک بڑا ان کے لحاظ سے ایک جائز سوال ہے کہ جی بتائیے اسٹیٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے. تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی رائے دوں گا اور پھر آپ کی رائے چاہوں گا. جی اس میں بھی یہ دوغلاپن اپنا جاتے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں سر. ایک مثال تو ہے کہ اسرائیل میں ایک لا آف ریٹرن بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے تمام یہودیوں کو جو ان کے مطابق یہودی ہیں ان کو واپس جانے کا حق ہے اور وہاں جا کے اسرائیلی شریعت لے سکتے ہیں, لیکن وہ یہودیت کا ٹیسٹ لگاتے ہیں وہاں پہ. اب کئی آپ کو پتا ہوگا افریقی وہاں گئے ان کو نہیں دے رہے جی آپ یہودی ہیں ہی نہیں. تو یہ اسٹیٹ کا سورن رائٹ ہے جی, وہ یہ کر سکتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کئی موقع پہ اس میں بہت اچھی وضاحت آپ بھی دیتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے, تو کیا ان کا جو سینٹر کبابیر میں ہے کیا انہوں نے اس بات پہ کوئی اٹھایا ہے جی, آواز اٹھائی ہے؟ یا فلسطینیوں کو جو حق نہیں دیا انہوں نے ووٹنگ کا یا بہت سارے شہری حقوق نہیں دیے, تو کیا کبابیر کے سینٹر کے احمدیوں نے جو مودی کو کہہ رہے ہیں, جو مودی جنہیں کہہ رہے ہیں معاف کیجیے گا کہ ہم وی آر ویری کلوز ٹو احمدیز, ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ پوائنٹ, تو کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ اور دوسری اگر آپ وہ بحث اٹھائیں نا جی 74 کی اسمبلی والی, تو جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے انہوں نے ایک بڑا مناسب ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جناب اگر آپ فرض کیجئے پاکستان میں رہتے ہیں, اور میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ میں کوئی جاب اپلائی کرتا ہوں جس میں عیسائیوں کا کوٹا ہے, اور میں کہتا ہوں جی میں عیسائی ہوں, تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے عیسائی ہیں ثابت کریں, کیونکہ کوٹا تو عیسائیوں کا ہے, آپ مسلمان ہو کے عیسائیوں کی جاب لے رہے ہیں. تو کیا انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک علیحدہ مذہب ہے, ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن بہرحال ہم پاکستان میں جب تک ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علیحدہ مذہب ہے, تو ان کے تو حقوق کا تحفظ ہو جائے گا. جہاں کوٹا ہے, جہاں ان کو تحفظ دیے گئے ہیں, تو وہ پورا اترے گا. تو یہ میرے خیال میں آپ ماشاءاللہ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, میں تو بہت عرصے سے 14 سال سے آپ سے مستفید ہو رہا ہوں, لیکن یہ لا آف ریٹرن کے حوالے سے بھی یہ نوجوان احمدیوں کو ذرا روشنی ڈالیے گا, کیا آپ اس سے متفق ہیں, اور اگر ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کوئی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ ریاض, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میرا خیال فاروق اور عامر اس کو میرا خیال نوٹ کر لیں گے کہ ہمارے انگلش چینل میں اس چیز کو ہم لے کے آئیں گے اور اس کو مطلب اس پہ ڈسکس کریں گے اس چیز کو, تاکہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ میں ریاض بات کر چکا ہوں, جیسا کہ آپ نے مینشن کر دیا, بات وہی ہے. میرے لحاظ سے یقین کریں میں گورنمنٹ پاکستان کا احسان مند ہوں کہ اس نے
ان کی احمدیوں کی جانوں کا مال کا تحفظ جو ہے نا وہ دے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے مطلب اپارٹ فرام دیٹ کہ ہم لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں، لیکن جو ہماری خواندگی کی ریشو ہے، جو ہماری سمجھ کی ریشو ہے، جو ہمارے مطلب روزمرہ کے معاملات کا جو حال ہے، اس میں ہمارا کلچر، ہمارے قبائل کا سسٹم، وہ روایات اتنی زیادہ عزیز ہیں کہ ہم مذہب کو پس پش ڈال دیتے ہیں. ہم اس پہ بغیر کسی سوچے سمجھے اپنے اس کلچر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو وہاں پہ آ کے جب یہ نعرہ بازی ہوتی ہے کہ جی جو فلاں ہے وہ کافر ہے، جس نے یہ کیا ہے، مطلب اس کو چھوٹا سا لے لیں آپ کہ توہین رسالت والی بات لے لیں. سلمان تاثیر کو انہوں نے قتل کر دیا تھا بغیر یہ چیز سوچے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کیا نہیں ہے. جذباتی قوم، مطلب اس پہ جس چیز کو قانون نے، مجاز عدالت نے جس چیز کو ڈیل کرنا ہے، وہاں کی پبلک جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے. ان احمدیوں کو حکومت پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان کو تحفظ فراہم کر دیا، ان کی جانیں بچا لیں، اور یہ الٹا ان پہ لگاتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے ہمارا کچھ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو پاکستانی مطلب احمدی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے اور وہ زندہ ہے. اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ ان کی، یہ میرے الفاظ احمدی حضرات بھی نوٹ کر لیں، اور جو بھی کوئی اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والا اور تحقیق کرنے والا بندہ ہے وہ لکھ لے، تو یقین کریں یہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر اپنی 150 سالہ زندگی جو اس مذہب کی ہے، اس کی تاریخ میں 500 لوگ بھی یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ عقیدے کی بنیاد پہ ان کی قتل کیا گیا یا مارا گیا. اور اگر میں اس میں سے وہ جو 2 ان کی عبادت گاہوں کے بلاسٹ ہے اس 100 بندے کو نکال دوں تو یقین کریں کہ ہارڈلی یہ 300 کے قریب ان کی تعداد بھی نہیں پہنچتی. اور اس میں جو 90% مارک مائی ورڈز کہ جو 90% لوگ ہیں وہ انہوں نے بے شک اس کیٹیگری میں رکھے ہوں کہ جی وہ ہمارے عقیدے، لیکن نیور بین پروفڈ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو سوچیں، اپنے حقوق تسلیم کر لیں کہ جی اپنی ریکوگنائز کر لیں اپنے سٹیٹس کو، اور اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کریں ان سے کہ ٹھیک ہے پاکستان سے آپ باہر قدم رکھتے ہیں، آپ نعرے ماریں، کلمے لگائیں، جو مرضی کریں، مطلب سب کچھ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا. لیکن جب آپ پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھتے ہیں then you have to respect, you are obligated to obey the law of the land. جزاک اللہ شیخ صاحب، Thank you. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور یہ چیز نا اصل میں ذرا تل اویو ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے کبھی کہیں نا بدماشی سے اب میں یہودی ہوں، ہر جو کسی کو اختیار نہیں ہے جی، ہاتھ جو پیچھے میں اصل یہودی ہوں، اللہ کا پتا جائے گا. شیخ صاحب اصل میں نا کچھ ہماری حکومت بھی ٹھنڈی میٹھی ہے، زیادہ ہی کچھ ان کو وہ کر دیتے ہیں، تو اسی لیے نا یہ باہر بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں. اگر جسٹ ایک امیجن کریں، ایک سچویشن امیجن کریں کہ جس طرح یہ چڑھ چڑھ کے بولتے رہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، اسٹیٹ ان کی انہی باتوں پہ اسٹیٹ ایکشن لے لے اور ان کی جائیدادیں اور ان کی ہر چیز ضبط کر لے یہاں پہ، شیخ صاحب یہ کیا کریں گے پھر؟ ان کی یہ ساری چیخو پکار بند ہو جائے گی. لیکن کیا ہے یہ نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیٹ، کبھی بھی ایسا نہیں. ان کے مرزا مسرور صاحب پچھلے دنوں بھی وہ کر کے گئے ہیں اسٹیٹ کے بارے میں باتیں، اسٹیٹ نے کوئی ایکشن لیا؟ کہیں پہ کوئی شور ڈالا، انٹرپول سے رابطہ کیا جی بندہ دے دو ہمارے خلاف بول رہا ہے ہمیں پکڑوا؟ نہیں کیا نا. ابھی بھی جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ رپورٹیں دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو پاکستان کو جس طرح سے بیش کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ کیا کہیں انہیں، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ایشو جو ہے نا یہ اپنی سروائیول کے لیے، اس سروائیول کے لیے ایشو زندہ رہے. سمپل از دیٹ، سمپل. دس از the problem. رحیم جی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے ابھی رپورٹ ایک پیش کیا ہے اس پر ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی نے تو 7-8 منٹ کا اپنا تبصرہ پیش کر دیا ہے، بڑا پروفیشنل قسم کا. میں اس کو نا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر شیخ صاحب کو کہیں کہ نا ایک پروگرام انشاءاللہ کریں، تحفہ کیسریہ سے لے کر دا سفوکیشن آف دا فیتھفل.
یعنی مرزا صاحب نے جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے سامنے جو للیں لے تھیں اور ترلے منتیں کیے تھیں، اس سے لے کر ہم چلتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے، جو ان کی احمدیہ کمیونٹی ہے یو کے اندر، جو انہوں نے خود ساختہ قسم کی جو رپورٹ پیش کی ہے، اور اس پر شیخ صاحب آپ کی لیں گے ایکنالجمنٹس کیا ہیں اور کن لوگوں نے اس رپورٹ کو تیار کیا ہے، انہی کی رپورٹ کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ وہ رپورٹ کتنی اتھینٹک ہے. یہ ایکچولی مجھے رپورٹ جو تھی، یہ ممبر آف برٹش امپائر ہیں ہمارے جناب طاہا قریشی صاحب انگلینڈ سے، انہوں نے مجھے بھیجی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو میں اپنے جو اتنے بھی گروپس ہیں ان میں دوں تاکہ لوگ کریں. تو اسی ضمن میں نے اپنی زیتون ٹیم پہ بھیجی، تو داور صاحب نے وہاں سے لے کے تو اس پہ کر دیا. بڑی اچھی ہے. میں ان کا منتظر ہوں کہ وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، کہ وہ قریشی صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ مل کے پھر مطلب اس چیز کے بارے میں پوری انفارمیشن لے کے اس کو صحیح طریقے سے مطلب کیا جائے. تو جی یہ ٹھیک. اچھا شیخ صاحب ایک اور بات میں ایسے معذرت کے ساتھ بڑی کوئکلی، ایک بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں وہ ملحد ہوا ہے، میں نے مرزا صاحب کو پڑھا، اور یہ مرزا صاحب کا مشن ہی یہ تھا. ہم نے اس پر ایک پروگرام کیا ہوا ہے کہ واز مرزا غلام احمد قادیانی این ایتھسٹ، اس پر ہم نے پروگرام کیا ہے. اس پر تفصیل سے شیخ صاحب نے اور میں بیٹھے ہیں، فاروق بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے بیٹھ کے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے. وہ سننے والی بات ہے کہ مرزا صاحب کا یہی مشن تھا، ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ نبوت کے اس سے شفاف آب حیات کو اور آب ہدایت کو گدلا اور مقدر کر کے مشکوک کر دیا جائے، اور ایک عوام کو تشکیک میں ڈال کر اس ڈگر پر لگا دیا جائے کہ شاید نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ نبی بالکل ان کے برعکس ہوا کرتے تھے. یہ پریزنٹلی یہ اپنا عامر، یہ جو ابھی جو ان کا چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹیل دی آئیڈینٹی آف اسلام. یہ ایک نئی شناخت متعارف کرانا چاہ رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی. ہمارے جو یہاں یہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے، I'm sorry to say they are wasting their time, they are wasting their energy، کسی دوسری طرف لے جا رہے ہیں. یہ دشمن کے ہاتھوں میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات اور حیات پہ باتیں ان کو دوسری طرف لگائے رکھتے ہیں، آ کے ان کا وقت مطلب دوسری طرف. اصل توجہ اس طرف دیں کہ they want to steal the identity of Islam. اب ان مسلمانوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ اتنے سست ہیں کہ یہ پڑھنے کا، تحقیق کرنے کا کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ عامر حق کرتا رہے، دوسرا کرتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. شیخ صاحب کر لیں گے نا، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. They should understand this thing. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. ویری کوئکلی I'll take last 2-3 callers. رحیم، عالیہ ایوب، اسلامک سسٹر اینڈ I don't know what is this name. یہ 3 کالرز لوں گا، باقی سے معذرت ریپیٹ پہ ہیں. کوئی بھی سید صاحب ہیں، چلے ان کو اگر موقع ہوا تو لے لیں گے. یہ کافی دیر سے ویٹنگ میں ہیں تینوں کالرز، تو ان کو لیں گے. اور فرقان بھائی، یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، میں ذرا یہ اپنے ماڈریٹر صاحب سے کر رہا ہوں، کافی دن ہو گئے جی گپ شپ ان سے بھی نہیں کی. محسن طارق، فرقان بھائی، سید صاحب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو یہ جو نیچے بھی یہ تماشا کرتے ہیں نا، یہ ابھی شیخ صاحب نے بات کی، سمجھ گئے نا؟ اب آپ میں اشارتاً سمجھا دیتا ہوں. تو یہ بھی یہی مچھی منڈی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. بات کچھ چل رہی ہے، اس میں لے آؤ جی وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ، کراچی کے مسئلے اور یہ چیزیں لے آؤ. تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھا کریں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، بریلینٹ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ میرے یہ تینوں بھائی. اور یہ یار خاص طور پہ شیخ صاحب، آئی وانا مینشن دس ینگ مین فرقان چوہان. ان کو یہ جب بیمار تھے، میں نے عامر بھائی سے بھی ذکر کیا، ان کو کورونا کا مسئلہ ہوا تھا، یہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے اور ہمارا شو سنتے تھے، مینول آکسیجن پہ، اور یہ شو سنتے تھے اور کرتے تھے. اور آج 36 آورز کے بعد ان کی وہاں پہ کراچی میں لائٹ واپس آئی ہے بجلی کے اس مسئلے مسائل کے بعد، اور پھر سے یو پی ایس وغیرہ آن کر کے اور ہمارے ساتھ حاضر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے میں بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے. جی ہماری واٹس ایپ فیملی کے بھی ایڈمن ہیں گروپ کے، ماشاءاللہ ایکٹیو ہمارے ممبر. ماشاءاللہ کرتا ہوں میں بات ان سے. محسن طارق بھائی بھی، سید صاحب بھی، آپ بھی بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کوآپریٹ کرتے ہیں بہت اچھا. اچھا جی کالرز لیتے ہیں. اور فرقان بھائی ٹائم ہو تو کال کے بعد ذرا آئیے گا بھی، آپ تھوڑا سا آ جائیے گا پروگرام کے بعد. رحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے کہنا تھا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی چندے کے بارے میں، اور جیسے ہمیں بتایا نہیں جاتا، مطلب کہ احمدیہ جماعت کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ بھی کوئی اہم چیز ہے. کافی ہزاروں لوگ جو ان سے احمدی ہمارے ہیں شاید زکوٰۃ دیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، صرف چندہ دیتے ہیں. اور زکوٰۃ جو اتنا اہم شعبہ ہے، جس کے لیے مطلب کہ اتنی اہم چیز ہے، اور جو دینے کے حقدار ہیں،
وہ شاید نہیں دے پاتے اور ایسی دنیا سے چل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں شاید اہم چندہ ہی ہے جو ہم دے رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب ان چیزوں کو کیسے مطلب کہ یہ اہمیت لوگوں کو سمجھا سکوں، پر یہ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زکوٰۃ کتنا اہم ہے. اور جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ واقعی خلیفہ سے مل نہیں سکتے، اگر چندہ ادا نہ کیا جائے تو ہم نہیں مل سکتے. یہ واقعی صحیح بات ہے کہ ہم اگر چندہ ادا نہ کریں گے تو ہم نہیں مل سکتے خلیفہ سے، اور پراپر ہر چیز دینی پڑے گی، ہر چیز آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی، پھر ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. رحیم آپ ایسے کرو بیٹا، میرا نمبر جو ہے نا یہاں پہ ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، آپ کسی وقت آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. شیخ صاحب جی یہ رحیم صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کہا خلیفہ سے نہیں ملے دیتے، ایڈا سونا ہے کہ بندہ چندہ دے کے نو ویکھن جاوے، اس سے اچھا بندہ چڑیا گھر چلا جائے ٹکٹ دے کے. جی او یار عامر تھینک عامر یو بھائی، یار، میں بڑی دیر دا خاموش میں مینوں تھوڑا جہا ریلیکس کرتا ہی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اچھا اوکے تھینک یو. جلدی سے کریں گے اس کو کیونکہ اینڈ کرنا ہے. اچھا سسٹر عالیہ آپ ریپیٹ آئی ہیں دوبارہ، تو پہلے ان کو موقع دے لیں، باقی 2 بہنیں ہیں، پھر آپ کو بھی، اور سید صاحب آپ کو بھی میں لیتا ہوں. یہ بہن پہلے سے ہیں، اسلامک سسٹر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر، مینی کانگریچولیشنز. آپ نے جو انگلش چینل لانچ کیا ہے بہت خوشی ہوئی. میں نے ایک کویسچن چھوٹا سا پوچھنا ہے، اگر شیخ صاحب مجھے بتا دیجئے کہ آیا ان کے جتنے بھی خلیفہ ہیں گزرے، ابھی جو 5واں چل رہا ہے ان کا تو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، کیا وہ مطلب وہ تو گفتگو عام نہیں کر سکتے، تو کیا ان میں کوئی پڑھا لکھا خلیفہ لائف میں گزرا ہے؟ اور جو خلیفہ طاہر کی اگر کوئی ویڈیوز دیکھے یوٹیوب کے اوپر، وہ لگتا ہے تھوڑا بہت شاید سمجھ ہوں یا شاید پڑھے لکھی ہوں، مگر ان کی کوئی واقعی باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی اسکول کالج سے تعلیم لی ہوتی ہے؟ صرف یہ کویسچن ہے میرا. جزاک اللہ خیر. جو پہلے خلیفہ تھے بہن میری، وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ دینی تعلیم رکھتے تھے. جو دوسرے خلیفہ تھے وہ میٹرک فیل تھے، اور مرزا صاحب کے صاحبزادے تھے مرزا بشیر الدین محمود. جو تیسرے خلیفہ تھے وہ انگلستان سے مطلب تعلیم یافتہ تھے، باقاعدہ طور پہ حافظ قرآن بھی تھے، لیکن جسے کہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی جس طرح مرزا طاہر باتیں کرتے رہے لوگوں سے، اس طرح نہیں، اور انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ بھی نہیں لکھی. مرزا طاہر اب چونکہ میرا ان سے ذاتی طور پہ مطلب ان کے ساتھ خلیفہ بننے سے پہلے کام کرنے کا موقع ملا ہے، آپس میں ہماری دوستانہ بھی تھا، تو وہ شخص جو تھا وہ بھی انگلینڈ سے پڑھے ہوئے، لیکن ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر. وہ کہ آخر زندگی میں ان بیچاروں کے اوپر بیٹیوں کی وجہ سے اور بعض مربیوں کی وجہ سے وہ ان کے حلقے میں آ گئے اور ان کے دائرے میں رہ کے تو ان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور کافی ایکسپلائٹ ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں کافی شرمندگی بھی اٹھانی پڑی اور بہت سے ایسے غلط اسٹیٹمنٹس بھی ان سے دلوائی گئی. ادروائز ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر اینڈ ہی ہیڈ دا نالج کہ وہ بات کو بدلنا، بات کو ٹوسٹ دینا بھی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے. اب اس کے بعد یہ برخوردار آ جاتا ہے ان کا یہ موصوف مسرور صاحب، تو یہ آپ ان سے پودے لگوا لیں، ان سے گندم کی بوائی کروا لیں، گوڈی کروا لیں آپ، یہ چیز ہے. اور جہاں پہ ان بیچاروں سے آپ یہ کہیں گے کہ کوئی اسلام کی بات بتا دیں تو اس وقت وہ پھر یہ گونگو شروع ہو جاتے ہیں. تو Question not allowed. Question not allowed. بس Okay. جی صرف یہ چیز ہے. میں نے تھوڑا سا ہلکا لائٹ موڈ میں نے بات کی ہے. کسی کو مطلب اس چیز سے اگر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف مطلب اتنی دیر بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے یہ سلسلہ اس لیے کیا کہ مطلب ذرا لائٹ نوٹ پہ بات کی میں نے. سو اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں. جی
जज़ाकल्लाह। ये जो इंग्लिश चैनल की बात बार बार हो रही है, तो जिन दोस्तों को नहीं समझ आ रही किधर है क्या है, ये नाम है ज़ैतून FM इंग्लिश। ये जो वीडियो है इस पे मैं आता हूँ, थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं, 1-2 कॉलर्स वो कर लें, एंड पे जाते हुए ये वीडियो प्ले कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके। अच्छा, एक वो बहन थी, वो चली गई हैं, खुद ही लीव कर गई हैं, तो लास्ट कॉलर आलिया अयूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सॉरी सैयद साहब हैं इसके बाद, उनको भी लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उनका माइक, मेरी बहन माइक आपका म्यूट है, इसको कीजिए जी अनम्यूट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करने के लिए भी मुझे, यानी कि आपकी बातों ने मजबूर किया कि मैं आपसे दोबारा राब्ता करूं। एक तो इन भाई का जो सबसे पहले आया था थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने बताया कि ये रियासत में इनका क्या हक, और जो दे रहे हैं हक रियासत इनको दे रही है, उसको लेने से ये क्यों कतराते हैं, या इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। इनकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आटा लेने के लिए आई घर में और घर की मालकिन बनने के लिए चक्करों में है। ये मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि मांगने के लिए कोई चीज़ आते हैं और अपना बना के बैठ जाते हैं। ये इनका ये मसला है। तो ये जितना इनको दिया गया उस पर इक्तफा नहीं करना, उससे मजीद हल में मजीद का चक्कर इनके अंदर है, ताकि हमारा अलग से एक प्रोपेगेंडा जो हमने बनाया हुआ, कल्ट बनाया हुआ, इसको ज़्यादा तनावर दरख्त बना लीजिए। दूसरा, मैंने आपसे ये बात करनी थी, अभी आपने कहा कि जो सलमान तासीर का, जिसने मुझे अंदर तक हिलाया कि ये वाकई हम में ये बात है, हम इतने ज़्यादा जज्बाती हैं। जब आपने ये सलमान तासीर का नाम लिया तो मुझे तो उसके अल्फाज दोबारा वो याद आ गए जो उसने अल्फाज अदा किए थे, इसको काला कानून कहा था। तो जब मुझे औरत होने के नाते जो घर में बैठी हुई और ये बात इतनी बुरी लगी है, और जो बाहर जो अवाम सुनती है, यूथ सुनती है, जनरेशन सुनती है, उनका क्या हाल होता होगा। इन अल्फाज का हम क्या तोड़ क्या करें, कैसे अगर सुन लें तो हम इसको अपने दिमाग में कैसे इसको जगह दें कि इसको हमने रीजनरेट कैसे करना है, हमने इसका एंटी कैसे ढूंढना है कि ये जो अल्फाज हम पे इतने असर करते हैं, इसको जज़ाकल्लाह बहन, हम सवाल आ गया आपका, असल में वक्त थोड़ा अब कलील है, माजरत चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शेख साहब रुकिएगा, आप एक साथ ही इस पे कर लेते हैं, मैं सैयद साहब को भी ले लेता हूँ, उनका भी कर लेते हैं, ये सवाल नोट हो गया। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल? वालेकुम अस्सलाम जी। अभी इस चैनल पे मिसाल के तौर पे इजराइल की शहरियत पे ज़रा सी बात निकल गई, तो एक बात याद आ गई कि हमारे मुल्क में शहरियत तरमीम कानून पास हुआ है, जिसके तहत भारत के पड़ोसी मुल्क से आने वाले लोगों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। मोटे तौर पर इसकी 2 शराइत होंगी कि शहरियत के ख्वाहिशमंद हज़रात को ये साबित करना होगा कि उनके साथ उनके मुल्क में जुल्म सितम हो रहा है, और वो ये दूसरी शर्त ये होगी कि वो मुसलमान नहीं होने चाहिए। मगर भारत के जो कादियानी हैं, ये मोदी हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें भी भारत की शहरियत का दरवाज़ा उनके लिए भी खोल दिया जाए, क्योंकि भारत के पड़ोसी मुल्क में उन पर काफ़ी जुल्म हो रहा है। अब हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब अहमदिया को खुद वो इतना क्लोज भी होने का दावा भी कर रहे हैं, उनके लिए शहरियत का भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। अब देखिए ये कादियानी लोग किस तरह का लाएअमल तय करते हैं और किस तरह की वो डील करते हैं। शुक्रिया। ठीक, बहुत ये बात है कि अब वो क्या मैं ये मानते हैं। चाहूँगा कि ये दोनों उस खातून का भी और ये सैयद साहब का भी एक और है, वो भी कर लें, साथ ही कर लें। आमिर भाई काइंडली नोट करते जाएं। वो बहन फिर से आई हैं काफी देर बाद, वापस उनको ले लेते हैं। उम्मे अजान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? शुक्र है जी मेरी बहन, करम अल्लाह का। क्या सवाल है आपका? सर मेरा बस सवाल इतना सा है कि एक तो बीच में मैंने ब्रॉडकास्ट भी छोड़ दी थी क्योंकि खाने का टाइम था, तो बस मुझे सवाल ये करना था कि चंदे के मुतालिक जो आप बात कर रहे थे, रिसेंटली एक अभी यूट्यूब पे ही किस्सा हुआ है कि एक खातून जो है वो अपना चैनल चला रही थी, और चैनल चलाते चलाते उन्होंने लोगों में अपना इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया कि उन्होंने चैरिटी प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। लोगों ने उनको बाकायदा 3 साल से ज़कात के पैसे दे रहे थे, और लोग पूछ भी नहीं रहे थे कि आपकी ज़कात के जो हम पैसे देते हैं वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद 3 साल बाद ये भेद खुला है कि वो जो खातून है वो ऑस्ट्रेलिया से काम कर रही थी और वो कादियानी हैं। तो सर ये लोग क्या ये भी करते हैं इस तरह से कि लोगों से इस तरह से फंडिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो कहाँ लगाते हैं किसी को इल्म नहीं।
तो उसके बाद लोग करते क्या है? नहीं, उसका मेरे इल्म में नहीं, उसका अगर आप कोई बता सकें कि भाई किस नाम से कर रही थी, क्या थी, तो नहीं शेख साहब नाम वाला मसला मैं आपको बताया ना, आजकल वो बहुत मसले मसाइल, मुझे तो अच्छा किया आपने नाम नहीं लिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाम हम ले नहीं सकते यहाँ पे, तो ये है कि मेरी भी मालूमात में नहीं है, अगर आमिर भाई के होगा तो एड्रेस कर देंगे इशारतन। जी आमिर भाई, ये तीनों सवाल मेरे इल्म में नहीं है, मैं नहीं कुछ भी इस पे। मेरे भी इल्म में नहीं है, बिल्कुल। अच्छा यार, वो जो पहले मोहतरम आई थी आलिया साहिबा थी, उन्होंने दो बातें गालबन की थी। एक 295C के हवाले से वो बात कर रही थी। जी जी 295C के हवाले से तफसीली तौर पर दो प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं, जो कि गालबन ज़ैतून FM प्लस के ऊपर पड़े हुए हैं। उस पर मैंने ओरिजिनल किताबों के स्कैन्स दिखाकर बात की है कि किस किस्म की अमेंडमेंट्स वहाँ होनी चाहिए। 295C कुरान के अंदर किसी जगह पर भी नहीं आया, ना सहीहुल असनाद हदीस के अंदर आया है। मसला है शातम रसूल, साब रसूल की सज़ा का हुक्म। ये जो 295C को मिन जानिबिल्लाह और मुनज़्ज़ल मिनल्लाह मानते हुए, मुक़द्दस मानते हुए शोर गोगा करते हैं, उनको थोड़ा सा हौसला करके समझना चाहिए कि कोई मुसलमान जो है वो इस मौजू के ऊपर क्या बात कर रहा है, उसकी क्या राय है, नंबर 1। उसके बाद से हमारे तो भाई सीधी बात है, बड़े दुश्मन हो गए हैं। ये सलमान तसीर की बात जो शेख साहब ने बात की है, हकीकत यह है कि हमें पर्सनल मैसेज करके या ग्रुप से निकाल कर इस तरीके के मैसेज किए जाते हैं कि जनाब जिसने 295C की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा है उसकी तो गर्दन नहीं सर पर रही, तो आप किस खेत की मूली हैं, ये इस तरह की बात कर दी जाती है। तो उसका जो एंटी है सुनने के लिए वो ये है कि आप शऊर पैदा करें आवाम के अंदर कि हमने जज्बात की बजाय दलील की सुननी है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने मुखालिफिन को कहा, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये नबी कह रहा है, और नबी से सच्चा कोई हो सकता है? नबी जो है, जो कि अल्लाह की हुज्जत होता है इंसानों के अंदर, वो कह रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लेके आओ। यानी मुवाजना जो है वो दलाइल की बुनियाद पर होगा, जज्बात या मेरे जाती इल्म के बुनियाद पर। क्या नबी के पास इल्म नहीं था कि ये काफिर है? नबी से बेहतर कौन जानता है? तो नबी जानते बूझते ये कह रहा है कि हुज्जत तमाम करनी है मुआशरे के अंदर, कि जब तक हम डिस्कोर्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे नॉलेज को, तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ मुझे नहीं पता, वो तफसील थोड़ी बात कर गई वो क्या है। इसके अलावा जो बात उसके बाद सैयद साहब ने की है, अगर पाकिस्तान ने ये कानून बनाया है, पहले तो मैं वो बात कर, जो CAB कानून बना है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी यही शर्तें लगाई हैं और उन्होंने तो कई मुल्क ही निकाल दिए हैं। और उन्होंने कहा जी ये जैसे मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो रखा ही नहीं उन्होंने, तो पाकिस्तान से कोई भी नहीं आ सकता। बांग्लादेश को रखा है, अफगानिस्तान को रखा है इस कानून के अंदर कि यहाँ से जो रिफ्यूजीज आएंगे हम उनको कबूल करेंगे और उनको नेशनल कर सकते हैं। जहाँ उनके कानून तब्दील हो, बड़ी लेदे हुई थी मोदी ने जो कानून बनाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से, जी उसके नाम से बनाया था। अगर पाकिस्तान ने को ऐसा, मेरे इल्म में नहीं है अभी तक, अगर पाकिस्तान ने को कानून ऐसा बनाया, इनको तो अहमदियों को चाहिए। मुझसे एक दोस्त पूछ रहा था, शेख साहब मैं ये बात करके फिर तीसरी तक चलते हैं, वो दोस्त पूछ रहा था कादियानी क्या करें, कहाँ जाएं, आए किस तरफ को रुख करें, मंजी कितने डाएं हैं। वो जिस तरह पिंड में बंदा जाता है, मेहमान चला जाता है ना, उधर भी कोई सुता है, उससे भी कहता है मैं कितने मंजी डावा, तुम सारे पै गए हो मल के जगह। अच्छा वो कहते जी असी कितने जाए, ना सानू रबवा रहन देंदे हो, ना सानू लाहौर रहन देंदे हो, हैं सानू तो जाइए कि ना सानू मक्के जान देंदे हो, असी जाइए कितने। तो मैंने उनको बड़े अदब से कहा, मैं कहा कादियान जाओ ना, कादियान जाओ। मसला क्या है, खुतबात महमूद के अंदर उसके ख्वाब के अंदर इल्हामात लिखे हुए हैं आपके सेकंड खलीफा के मोहतरम के, कि मुझे अल्लाह ने बता दिया कि हम कादियान, हमें बहुत जल्द हमें वापस मिलने वाला है, तो वहां चले जाएं हजरत, इधर क्या रखा हुआ। तो और अब तो उन्होंने सिग्नल भी दे दिया आपको कि हम बड़े करीबी हैं आपके। तो बार और ट्रम्प ने तो अगली शर्त जो लगाई है वो फिर माननी पड़ेगी सर जी, जो अगली शर्त लगाई है। नहीं उधर भी गोल है, उधर भी गोल है। अच्छा उसके बाद क्या, उम्मे अजान साहब, उसके बाद ये था कि उसके बाद वो एक खातून के चैनल के बारे में बात थी, तो वो जहां तक मुझे अभी बैकएंड से पता चला है आमिर भाई, वो है कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उस पर हमें देखना पड़ेगा, अभी कोई बयान हम इस तरह से दे नहीं सकते। कुछ ना कुछ चल रही है गड़बड़ के, वो खातून पाकिस्तान के बारे में बातें अपनी वीडियोस में, मूट वगैरह तो कुछ भी नहीं, ना कोई आवाज़, तो एक वॉलपेपर लगा के सामने को फूल पत्तियां, तो पीछे वो हैं और उनकी कोई बेटी है या कोई कज़न वजन है साथ, तो वो बैठ के ना बातें कुकिंग की हैं, लेकिन हर कुकिंग के बीच में पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान में ये है वो है, तो उससे शायबा सा थोड़ा मतलब आता तो है, लेकिन उस पर मजीद हम देखेंगे तो फिर इसके हवाले से कुछ इंशाल्लाह। इसको जब तक चेक नहीं, हम कंटेंट को चेक नहीं करेंगे हम फैसला नहीं कर सकते। मगर सिर्फ मैं एक बात जरूर कहूंगा इसके ऊपर, एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी कौम के अंदर, खुसूसन पाकिस्तानियों के अंदर बड़ा जज्बा इंफाक फी सबीलिल्लाह है।
چیریٹی خرچ کرنے کا بہت شوق ہے, اسی لیے جو ڈبل شاہ, جو جواریا, جو پراڈیا, جو جو سادے اتنے وڑ جاتا ہے, کوئی آ کے نبی بن جاتا ہے معذرت کے ساتھ. ٹپکلی اپنے لوگوں کو اپروچ کر رہا ہوں, اپنے مائنڈ سیٹ کو اپروچ کر رہا ہوں. مطلب ہم لوگوں کو کیا اللہ نے نہیں بتایا یا عقل نہیں بتاتی کہ مستحقین تک پہنچاؤ. سب سے پہلے جو, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ عورت جو ہے نا, عورت, میں معذرت کے ساتھ میں کسی عورت کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, یہ جو عورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے, یا ایک طرح سے اس کی جو نیچر ہے, یا اس کی جو آواز ہے, یا جو اس کا انداز ہے, میں بڑی آپ کو کھلی سیدھی بات کر رہا ہوں, یہ عورت بھی مجھ سے ایگری کرے گی, مرد بھی کریں گے. ایسے ہی بندے کا نا راہ چلتے ہی اپنے بچے گھر میں بھوکے سو رہے ہو, اپنی ماں کو دوائی کی ضرورت ہو, مگر اس کی مدد ضرور کرنی ہے عورت کی, ٹھیک ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں اپنی ماں دی قبر پکی نہیں کرانی, ماں دی قبر پکی نہیں کرانی, جڑا نا باہر والی عورتوں کی سپورٹ کرنی ہے. اور بھائی آپ کے ارد گرد لوگ رو رہے ہیں, ان کو دیکھو, لگے ہیں جی چیریٹی کرنے. وہ یوٹیوب پہ چیریٹی ہو رہی ہے جی, صحیح, چیریٹی, یہ چیریٹی کیا ہوتی ہے ہمیں سب پتہ ہے. داور حش مجھ سے میرا نام آیا مال مت پوچھ, کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, چھوڑو. بس میں سمجھ گیا, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا آپ تواڈے فینس بھی بڑے چک دیو عامر بھائی, اوہ ہولا رکھو ہاتھی یار, نہ چک دیو. اچھا جی, اوکے, اس کو ذرا مسکراہٹوں کے ساتھ ہینڈ کرتے ہیں. عرض یہ ہے, یہ رہا جناب یہ چینل, اور یہ عوام جی پتہ نہیں کیا یار, ہولا ہاتھ رکھیا کرو, یقین کرو پاکستانیوں, میرے پیارے پاکستانیوں, نہ کریا کرو اس طرح کہ پھر کم نو اینا چک دیندے نے کہ واقعی نا یہی چیز اسی کہہ رہے ہیں کہ بت نہ بناؤ, شخصیت کا بت نہ بنائیں. آپ سبھی دیکھیں یہ ٹریلر بنایا ہے وہ, اچھا مذاق میں کہہ رہے ہیں, یہ ایونجرز کا ٹریلر, زیتون ایف ایم کی ٹیم تو ہمیں ایونجرز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فائر فائٹرز بنا دیا. اگر یہ ایونجرز کا ٹریلر ہے تو شیخ صاحب تو تھانوس ہی ہیں, پھر میری بات یاد ہے. لے ٹھیک ہے, تسی بھی آ جاؤ. اوکے, ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا اب کیا بات ہے, شیخ صاحب کو نہیں پتا ہوگا اب کیا ہے. شیخ صاحب میں آپ کو پرائیویٹ میں سمجھاؤں گا یہ چکر کیا. بچے بچڑوں کی آج کی جنریشن کی شیخ صاحب یہ آج دی جنریشن دا اینک والا جن ہے شیخ صاحب. اچھا یہ رہا پیارے دوستو, یہ وہ چینل ہے, اس کا لنک میں نے ابھی نیچے تھوڑی دیر میں دے دیا ہے. اور یہ نائٹ بوٹ نامی ایک جو بندہ ہے جو دن رات لگا رہتا ہے نیچے, یہ بوٹ ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے, تو اس سے بھی آپ کو چینل آتا رہتا ہے, جیسے لنک آتا رہتا ہے, جیسے یہ ابھی آیا نا اسٹے اویئر ود دی لیٹسٹ نیوز فرام زیتون ایف ایم, تو ادھر آپ کو بار بار انگلش کا لنک آتا رہے گا اس چینل کا, وہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو جاتے ہوئے میں پلے کر دوں گا, اس کو دیکھ لیجئے گا, اس تک پہنچ جائیے گا, یہ میسج آپ کو مل جائے گا. آج کے لیے پھر اتنا ہی, خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو بہت جلد انگلش چینل پہ بھی ملیں گے, وہاں پہ کچھ بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی, ادھر بھی چلتی رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان. Hi guys, Dawar here. Do you know this guy? If you do, this video is for you. Please don't skip. There is a sheikh who was born in Qadian. Mirza Ghulam Ahmad was also born in my village. This is Omar Khan. My name is Shir Ahmed Shah and I am an ex-Ahmadi. My dear brothers and sisters in Ahmadiyya, We greet you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was born in Ahmadiyya. 50 years I spent in my life in Ahmadiyya. I was a devoted slave of Ahmadiyya. Now you can see a smiling soul free from Ahmadiyya cult. I'm smiling. I'm still alive. I've been spreading the awareness regarding this Ahmadiyya cult since last 23 years. We had a wonderful feedback from a lot of people from many countries, from many continents, and we've seen the interest that they want to know about the faith claims of Ghulam Ahmad Qadiani. Now we have decided that the message should go in English language around the world. Zaytoon FM in Urdu has already exposed a lot of the life of Mirza Ghulam Ahmad and Ahmadiyya. We have presented our arguments to a large number of audience, and alhamdulillah, we have received wonderful feedback. we have an audience in Africa, we have audience in Europe, America, Australia, and of course the subcontinent in the Middle East. A lot of people cannot understand what we're talking about because it's all in Urdu. Now, Zaytoon FM is proud to present the English version of our channel. This channel is for you. To be able to communicate to the young Ahmadis in the world what Ahmadiyya really is. Is this a family business? What is it about? What is the deception of this cult? How they are stealing the identity of Islam? Where did this come from? What was the motivation? Are they looking for a government? What do they want?
Like, why are they doing all of this? We will critically analyze Mirza Ghulam Ahmad's claims, prophecies, predictions, and distortion of religious and historic established facts and concepts from Ghulam Ahmad's books and his speeches, and we will prove to you that he tried to deceive people in the name of Islam. mainly by using his own books, the books of his close companions, his successors, and his allies, and the books that he personally referred to as the evidence for the basis of his claims and prophecies. In fact, Jamaat-e-Ahmadiyya is a cult. My dear young ones, believe me, you've been decepted. You've been hijacked from Islam. It is not a religion, it is not a faith. It is a cult, and it is disguising to be Muslims. What they are telling you is not the real teaching of Islam. You will see us all live on Zaytoon FM. Zaytoon FM, English. Stay tuned, stay focused, and subscribe down below. And like and spread it to your friends. Press the bell icon button so you get the updates very regularly. Thank you. May Allah be blessing with you. Thank you. Stay